پیر طریقت احمد رضا میرے امام احمد رضا 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین خوش آمدید، ایک بار پھر پروگرام ذوق نعت سیزن 12 میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج ہمارا 11واں ایپیسوڈ ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ذوق نعت کے کوارٹر فائنل کا دوسرا سلسلہ، اور انشاءاللہ مزے مزے کے اشعار اور مزے مزے کی باتیں نظم میں نثر میں سننے دیکھنے کو ملیں گی۔ الحمدللہ ماہ صفر شریف جب آتا ہے تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی یادیں اسپیشلی عاشقان رضا کے دلوں میں بڑھ جاتی ہیں اور بھر جاتی ہیں، اور امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے تذکرے جو ہے وہ ہونے لگتے ہیں، آپ کے دینی کارنامے بیان ہونے لگتے ہیں، اور آپ کے فیضان سے الحمدللہ دنیا بھر کے عاشقان رضا مستفیض ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے ماہر قرآن، اور حدیث میں آپ کا پائے کا کوئی نہیں ملتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بھی لکھا اور جتنی بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں، جو کہ کئی 100 کتابیں ہیں، آپ اگر ان کو پڑھیں اور آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق بے مثال ہے، اور آپ کی ایک ایک جو لائن ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ، یہ اتنا ستھرا اور اتنا بہترین اپنی جگہ پر فٹ ہے کہ جیسے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر اللہ تعالیٰ کی وہ مدد آپ کے قلم کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہے کہ آپ کے قلم کو کہیں بھی لغزش میں آپ نہیں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ضمناً جو ہے وہ شعر بھی لکھا کرتے تھے، شاعری بھی فرمایا کرتے تھے، اور آپ خود ہی کہتے ہیں کہ نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ میرا کام ہے کہ میں ہر وقت یہی کرتا رہوں اور مستقل شعر و شاعری میں، جیسے کہ نارملی شعراء ہوتے ہیں وہ ہر وقت پھر مگن ہی ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں وہ کہیں بیٹھے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں تو شعر بن رہا ہے، وہ کھانا کھا رہے ہیں تو دماغ میں شعر بن رہا ہے، کہیں پہ خاموش بیٹھیں گے تو ان کی شعر و شاعری جاری رہتی ہے۔ وہ خاموش ہوتے ہیں لیکن فکروں میں شعر چل رہے ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ سلسلہ نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت جب شعر لکھتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی اچانک سلسلہ نور اور فیضان آپ پر جاری ہوا اور آپ نے لکھنا شروع کیا، سوچنا زیادہ نہیں پڑتا تھا، اور دیکھنے والے حیران ہوتے تھے کہ یہ کس طرح کے شاعر ہیں کہ نارملی شعراء کو تو بڑی دیر لگتی ہے شعر کو بنانے میں، اسے سجانے میں، اور بعض اوقات وہ ریموو کرتے ہیں، دوسرا لگاتے ہیں اور چینج کرتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فی البدیہہ کہتے تھے، اور جو ایک بار لکھ دیا پھر چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ ایسا خوبصورت آپ لکھا کرتے تھے ماشاءاللہ۔ آپ کے دیوان ہدایت بخشش سے دیکھیں تو ایک ایک کلام اور ایک ایک شعر یہ موتیوں میں جوڑنے کے قابل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں تو زیادہ طویل کلام نہیں لکھے، لیکن بعض آپ کے کلام بڑے طویل اور لمبے لمبے بھی ہیں، جسے قصیدہ کہا جاتا ہے۔ جب مختصر محبوب کی محبت اور اس کی تعریف میں کلام لکھا جائے تو وہ غزل کہلاتی ہے، اور جب وہ طویل ہو جائے تو قصیدہ کہلاتا ہے۔ تو آپ کے کچھ قصائد بھی ملتے ہیں، جیسا کہ ایک تو قصیدہ نور ہے جو تقریباً 80 اشعار پر مشتمل ہے، ایک قصیدہ معراج ہے جو کہ تقریباً 67 اشعار پر مشتمل ہے، اسی طرح آپ کا قصیدہ حمزیہ، یہ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، اس کے بارے میں بھی کبھی بات کریں گے کہ اس میں بھی کیا خوبصورت ایک بڑی چھپی ہوئی بات ہے جو ہر سننے والا اسے نہیں سمجھ پاتا۔ یہ قصیدہ حمزیہ ہے، یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، صلاۃ و سلام کے طور پر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ کا جو سب سے طویل کلام اور سب سے بڑا قصیدہ ہے وہ 360 اشعار پر مشتمل ہے، اور وہ ہدایت بخشش سے ہٹ کر مستقل ایک کتاب کی صورت میں الاستمداد اس نام سے یہ شائع بھی ہوا، اور یہ کلام ہے سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، ہلتی نیو جماتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، رافع نافع شافع دافع کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں۔ 360 اشعار ہیں، سب کے آخر میں ردیف قافیے میں یہ ہیں،
یہ آتا ہے، اور اس میں پھر آپ نے دشمنان دین، گستاخان رسول کی مذمت پہ بھی اشعار لکھے، اور پھر آپ نے اس میں اپنے نسبت رکھنے والے اپنے شاگردان رشید اور اپنے تلامذہ، اپنے صاحب زادگان، ان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے دعاؤں کے بھی بڑے خوبصورت اشعار باقاعدہ ایک فصل کی صورت میں یہ ہیں، جب پڑھتے ہیں اور اگر آپ کی اردو اچھی ہے تو آپ کو آپ کے مزے کو مزہ آ جاتا ہے، ایسا یہ کلام ہے۔ تو یہ سب سے طویل کلام میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا وہ ہے جو ہمیں ملا۔ اسی طرح جو آپ کا سیکنڈ طویل کلام جو کتابوں میں ملتا ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان میں آپ نے ایک ایسی منقبت لکھی کہ جو منقبت کے اشعار تقریباً 200 اشعار ہیں۔ یہ 200 اشعار میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں تقریباً 80-90 اشعار، پھر آگے کچھ آپ کے کارناموں پر اشعار ہیں، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے آپ کی محبت پر اشعار، پھر اہل بیت کی مناقب پر بھی اسی کلام میں کچھ اشعار ہیں، اور بڑے پیارے یہ اشعار ہیں۔ یہ میں پڑھ رہا تھا تو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ میں 2-3 شعر اپنے ناظرین کو سناتا ہوں، یہ نارملی پڑھا نہیں جاتا ہے، نعت خوانوں سے بھی ہم کبھی سنا نہیں ہے میں نے۔ تو یہ کلام یہاں سے شروع ہوتا ہے: عمر وہ عمر جس کی عمر گرامی، عمر وہ عمر جس کی عمر گرامی ہوئی صرف ارضاء خلاق واہب، عمر قصر دین نبی کی عمارت، عمر عمر باقی دین عطائب، عمر راحت روح شرع الہی، عمر آفت جان ادیان کاذب، وہ ملک خدا کا علو العظم ناظم، وہ شرع رسالت کا ذوالقدر نائب، شہا عین ذات الہی کا پرتو، تیرا تاج سر ہو یہی تھا مناسب۔ یہ 5 شعر ابھی پڑھے ہیں، آپ غور کریں اعلیٰ حضرت کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان میں یہ ایسے 200 اشعار جب پڑھے جائیں اور سمجھ میں بھی آئیں تو پھر کیوں نہ مزہ آئے۔ یہ آپ کا بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، کبھی موقع ملے تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک اور طویل کلام ہے، یہ تقریباً 110 اشعار پر مشتمل ہے، وہ حضرت احمد نوری، حضرت ابو الحسین احمد نوری مسند سجادہ مارہرہ شریف، جو کہ آپ کے پیر صاحب کے شہزادے ہیں، آپ کے پیر صاحب نہیں ہیں، پیر صاحب کے شہزادے ہیں اور بہت بڑے ولی اللہ گزرے، ان کی شان میں آپ نے یہ کلام لکھا تھا کہ ماہ سیما ہے احمد نوری، مہر جلوہ ہے احمد نوری، یہ اس کا مطلع ہے۔ اور اسی طرح اس میں 110 اشعار میں ایسی مدح سرائی کی ہے کہ نظر آتا ہے کہ اپنے پیر خانے سے عقیدت ہو تو احمد رضا جیسی ہو، اپنے پیر صاحب سے محبت ہو، ان کے خانوادے سے محبت ہو تو ایسی محبت ہو۔ یہ 3 کلام جو ہیں یہ آپ کے طویل ترین ہیں۔ اسی طرح سے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ 172 اشعار، تیسرے نمبر پہ تو اسی کا نمبر ہوگا، چوتھے نمبر پہ یہ منقبت حضرت احمد نوری کی کہی جائے گی۔ تو بہرحال باتیں کریں تو اعلیٰ حضرت کی ختم نہیں ہوتی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک کمال اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام اہل سنت کو عطا فرمایا، اور اسی لیے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میرے آئیڈیل امام احمد رضا خان ہیں، ان کو فالو کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ فقہ حنفی اور دیگر چیزوں میں جو ہے آپ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیں تو عشق کے رسول میں جو امام احمد رضا کے قدم جہاں پڑتے تھے، مولانا الیاس قادری نے بھی انہی قدموں کو اپنا نمونہ بنا لیا، اور انہی پر چلتے ہوئے آج ماشاءاللہ دنیا بھر میں الیاس قادری کی بھی دھوم مچی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت کو سلامت رکھے۔ تو آج اس فتنوں والے زمانے میں ہم بھی اگر امام احمد رضا خان کے سچے پیروکار ہیں اور انہیں مانتے ہیں، انہیں چاہتے ہیں، تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کو آئیڈیل بنا لیں، ان کو فالو کرتے رہیں تو یہ وہیں قدم رکھیں گے جہاں اعلیٰ حضرت نے رکھا تھا، آپ کی پیروی وہیں ہوگی، آپ انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی چلتے رہیں گے، اور امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے آخرت کی تیاری کا سلسلہ رہے گا۔ ذوق نعت مقابلہ جاری ہے، اور آج ہمارا تیسرا کوارٹر فائنل ہے۔ کوارٹر فائنل کا مطلب پیچھے سے جیت کر آنے والی ٹیموں کے مقابلے، اور پیچھے جو 8 مقابلے ہوئے اس میں 4 مقابلے اب آگے ہو رہے ہیں، اور 8 جیتنے والی ٹیموں میں سے بھی 4 ٹیمیں اب ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں۔ اب تک جو 2 ٹیمیں کوارٹر فائنل سے باہر ہو چکی ہیں وہ مجلس مکتبۃ المدینہ اور خدام المساجد کی ٹیم یہ آگے بڑھ چکے ہیں، اور سوشل میڈیا اور فیضان آن لائن اکیڈمی یہ ایلیمنیٹ ہو کر رخصت ہو چکے ہیں۔ مزید 4 ٹیموں میں سے 2 ٹیموں نے رخصت ہونا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ماشاءاللہ المدینۃ العلمیہ سے آئے ہوئے یہ پیارے پیارے علماء اکرام
اور ہمارے بہت ہی اچھا ذوق نعت رکھنے والے اسلامی بھائی موجود ہیں. دوسری طرف ماشاءاللہ مجلس آئی ٹی سے تعلق رکھنے والے بڑے ہی ٹیکنیکل ٹیم اور شعبے کے افراد انشاءاللہ یہ اپنے ذوق نعت کا مظاہرہ کریں گے. دونوں ہی بہت اچھی ٹیمیں ہیں, اشعار سے انہیں ماشاءاللہ شغف حاصل ہے. دیکھیں گے کہ یہ کس طرح آج مقابلہ کرتے ہیں. مقابلہ اسی طرح ہوگا جیسے ہوتا ہے, ایک پوائنٹ بھی جس کا زیادہ ہوگا وہی ہوگا آگے بڑھنے والا. کسی ایک ٹیم نے بہرحال رخصت ہونا ہے. ہم چلتے ہیں ٹیمز کی طرف, اپنا تعارف کروائیے. محمد آصف قادری, المدینۃ العلمیہ, شعبہ فیضان قرآن سے الحمدللہ میرا تعلق ہے. ماشاءاللہ, خوش آمدید. وقاص احمد اتاری, المدینۃ العلمیہ. ماشاءاللہ, ویلکم. محمد عمر فیاض اتاری, مدنی, شعبہ دعوت اسلامی کے شب و روز اور شعبہ ماہنامہ فیضان مدینہ. ماشاءاللہ, یہ المدینۃ العلمیہ کے سب ڈپارٹمنٹ ہیں. جی ماشاءاللہ, یہ المدینۃ العلمیہ جسے اسلامک ریسرچ سینٹر بھی کہتے ہیں, اور اب تک سینکڑوں کتابیں ہمارے اس شعبے سے جو ہے وہ چھپ کر پرنٹ ہو کر مکتبۃ المدینہ پر, اور کئی کتابیں جو مکتبۃ المدینہ پہ نہیں صرف پی ڈی ایف صورت میں ہمیں ویب سائٹ پہ ملتی ہیں. ماشاءاللہ یہ ان علماء اکرام کی کاوشوں سے آتی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں 100 سے زائد علماء اکرام اور مفتیان اکرام کی جو خدمات ہیں وہ حاصل کی جاتی ہیں. دوسری طرف مجلس آئی ٹی, انفارمیشن ٹیکنالوجی والے. جی عبد الماجد, میں بیڈمنٹ. ماشاءاللہ, عادل اتاری, پروجیکٹ کوآرڈینیٹر. ماشاءاللہ, سید محمد, آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں مارکیٹنگ اور کریٹیو ہیڈ. ماشاءاللہ. آپ دونوں ٹیمز کو خوش آمدید. کون سے سیگمنٹ سے انہوں نے مقابلے کرنے ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے. سب سے پہلے بیت بازی ہوگی, پھر ایک کے بعد ایک, اور اس کے بعد یا یہ یا وہ, پھر 1500واں جشن میلاد, پھر ابھی ذہن میں آیا, پھر آس یا پاس, اور سوچ سمجھ کر 7 سیگمنٹس ہیں. اور سیمی فائنل سے ان 7 سیگمنٹ میں ایک سیگمنٹ ہمارا چینج ہونے جا رہا ہے, وہ بھی انشاءاللہ آپ کو سیمی فائنل میں ہی بتائیں گے. آج کے مقابلے سے پہلے ناظرین کو بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. ناظرین کی کالز بھی شامل ہوں گی وقتاً فوقتاً موقع ملا تو, اور آپ کے ارشاد رضا, آپ کوئی پیارا سا فرمان اعلیٰ حضرت ان کی کسی کتاب سے نکال کر اچھا سا مختصر فرمان ریفرنس کے ساتھ ہمیں بھیجیے, اور حوالہ جو ہے اس کی بھی تصویر ہو سکے تو بھیج دیں, یا لکھ کر اس کا جو ہے ڈیٹیل بھیج دیں, اپنا نام سٹی نیم کے ساتھ تصویر اچھی سی کھینچ کر بھیجیں. انشاءاللہ ہو سکا تو ہم اسے آن ایئر کریں گے. ہمارے ساتھ محمد مدنی رضا اتاری موجود ہیں, احمد رضا بھائی بھی ہیں, حاضرین کو بھی شامل کرتے رہیں گے. مدنی بھائی سے گزارش ہے کہ کوئی پیارا سا کلام اعلیٰ حضرت ہمیں سنائے. آئیے مل کر کلام رضا میں شامل ہوتے ہیں. نعرہ لگائیے, فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل, کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل, گل کو سوال گل, اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوال گل, ان کے قدم سے سلسلہ سے سلسلہ غالی ہوئی جینا, ان کے
اللہ میرے گل سے ہے جا ہو جلال گل گل بل حرم کو چل غم فانی سے فائدہ بل بل حرم کو چل غم فانی سے فائدہ کب تک کہے گی ہائے وہ گل جو دلال گل کب تک کہے گی ہائے وہ گل جو دلال گل یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ یا رب ہرا بھرا رہے داغ جگر کا باغ ہر ماہ مہے بہار ہو ہر ماہ مہے بہار ہو ہر سال سال گل ہر ماہ مہے بہار ہو ہر سال سال گل ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے ان دو صدقہ جن کو کہا میرے پھول گئے کیجے رضا کو حشر میں خردہ مثال گل کیجے رضا کو حشر میں خردہ مثال گل کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پر مثال گل ماشاء اللہ کیا خوب کلام رضا ہے اور کیا پیاری پیاری باتیں اس میں اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی. سبحان اللہ. گل پھول کو کہتے ہیں اور پھول سے جب عاشق پھول دیکھتا ہے تو اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے, اپنے محبوب میں گم ہو جاتا ہے, کیونکہ پھول میں خوبی ہے اور خوبی سے خوبیوں والا یاد آتا ہے. تو جتنا جو عاشق ہوتا ہے اتنا زیادہ اپنے محبوب کی طرف اس کی توجہ رہتی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بات کی کہ ان کے قدم سے صلائے غالی ہوئی جنا واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل. صلائے غالی یہ مہنگی متاع, یہ حدیث شریف میں کہا گیا جنت کو, جنت یہ صلائے غالی ہے, بڑا مہنگا تحفہ ہے, بڑی مہنگی نعمت ہے. اللہ تعالی ہم گناہ گاروں کو اپنے کرم سے عطا فرمائے گا. تو یہ کس کی قدم سے اور کس کی برکت سے ہوئی؟ حضور کے قدموں کی برکت سے ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ میرے گل سے ہے جاہو جلال گل. جنت کی اور جنت کے پھولوں کی جو بھی ویلیو ہے وہ میرے مصطفیٰ کی نام کی برکت سے ہے. سبحان اللہ. یہ بات ہے اعلیٰ حضرت کی کہ پھول دیکھیں تو مدینہ یاد آئے, مدینے والا یاد آئے, آبشار دیکھیں تو مدینہ یاد آئے, پہاڑ دیکھیں تو مدینہ یاد آئے, کوئی خوبی نظر آئے تو خوبیوں والے آقا یاد آئے. یہی ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں بھی سچا عاشق رسول بنائے. آئیے شروع کرتے ہیں. آج المدینہ العلمیہ اسلامک ریسرچ سینٹر کی ٹیم اور مجلس آئی ٹی دعوت اسلامی کے 80 سے زائد ڈپارٹمنٹس میں سے اس بار جو مقابلے ہو رہے ہیں وہ 16 ٹیموں کے مابین ہیں اور کوئی ایک ٹیم فائنل
जीतेगी, 2 टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। कौन सी टीमें हैं सेमीफाइनल में? अब तक 2 टीमें यानी मकतबतुल मदीना की मजलिस और मजलिस खुद्दामुल मसाजिद ये पहुंच चुके हैं, जिनका मुकाबला इंशाअल्लाह आने वाले थर्सडे को दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा के बाद होगा। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड बैतबाजी, जिसमें शेर के दूसरे मिसरे के पहले हर्फ से शेर सुनाना होगा। नारा लगाइए, फैजान रजा जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। रजा रजा बोले, रजा रजा बोले, रजा। शुरू करेंगे अलमदीनतुल इल्मिया के टीम से। आपके सामने अलिफ से ये तक हरूफ चलाए जाएंगे और आप इसे स्टॉप कीजिए मदीना कहकर, और 7 मिनट तक ये फिर बैतबाजी जारी रहेगी। देखते हैं आज कैसे अशार मिलते हैं। जी दिखाइए। मदीना। अलिफ, अलिफ से आप पढ़ेंगे। हमज़ा से कोई शेर नहीं आता, हमज़ा और अलिफ एक ही होता है। 25 सेकंड है आपके पास। जी अलिफ से पढ़िए, 10 सेकंड बाकी। उनके निसार को ही कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। सुबहान अल्लाह, जब याद आ गए। जीम, दूसरे मिसरे दूसरी लाइन के पहले हर्फ से पढ़ना है, जीम से। जलवा फरमाए रुखे दिल की सियाही मिट जाए, सुबह हो जाए इलाही शबे तारे आरिज। सुबहान अल्लाह, सुबह हो जाए। सौत, सौत से पढ़ेंगे। सुबह तैयबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबहान अल्लाह, सदका आपको भी साथ से ही पढ़ना है। सिरात हो गई रोशन उन्हीं के रब्ब सल्लिम से, सिरात हो गई रोशन उन्हीं के रब्ब सल्लिम से, नी के रब्ब सल्लिम से। सदाएं मुजरिमों बरआई के शफी ये थे, सदाएं मुजरिमों बरआई के शफी ये थे। सदाएं साथ से। सदका प्यारे की हया का के नले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। सुबहान अल्लाह, बे। बेनवा मुफलिसो मोहताजो गदा कौन के मैं, साहिबे जूदो करम वस्फ है किसका तेरा। सुबहान अल्लाह, सौद। चाहने वाला तो कहीं से भी फंसा सकता है। अब तो हम इस नतीजे पे पहुंचे। सौद से सैयद साहब अटैक पर हैं। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिलें के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले रजा की ज़बां तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए। सुबहान अल्लाह, लाम। जी आदिल भाई, अब्दुल माजिद भाई कुछ नहीं करेंगे, आप भी उधर ही बढ़ा रहे हैं। 15 सेकंड। ले वो हाकिम के सिपाही आए, सुबह इजहार है क्या होना है। हाँ, सुबह इजहार है क्या होना है। सौद। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। वाह। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, खुदा ख़ास है, सॉरी मीम से। दूसरा मिसरा ये होगा ना, चलो खास से पढ़, इसे 2 शेर हैं असल में ये। खुदा के फजल से हम पर है साया गौस आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौस आज़म का। सुभान अल्लाह, अल्लाह की अता से गौस आज़म के सहारे काम आते हैं। जी हे से पढ़ें। हम ही हैं किसी की शफाअत की खातिर, हमारी ही खातिर शफाअत किसी की। सुभान अल्लाह, हम ही हैं किसी की शफाअत की खातिर, हमारी ही खातिर शफाअत किसी की है। 20 सेकंड। हम मदीना घूम आए जालियों को चूम आए, जब किसी ने छेड़ी है गुफ्तगू मदीने की। सुभान अल्लाह। जी जब किसी ने छेड़ी है जीम, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, दीदार का आलम क्या होगा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, हर कोई है। 2 मिनट, पौने 3 मिनट बाकी हैं इस मुकाबले में। साद का अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ।
زیادہ. سامنے والی ٹیم مضبوط ہے ماشاءاللہ. ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. سبحان اللہ. او پاؤں رکھنے والے. الف. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. سبحان اللہ. جیم. جیم سے یہ تیسرا ہے، چوتھا شعر دے رہے ہیں آپ. 2 منٹ باقی ہیں. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. در پہ بلاؤ مکی مدنی، بگڑی بناؤ مکی مدنی. واہ بے. پنا آسماں منزل ابن مریم گئے لا مکاں تاجدار مدینہ. سبحان اللہ. گاف. گناہ گاروں کو ہاتف سے نوید خوش معالی ہے، مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. سبحان اللہ. مبارک ہو. میم. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. سبحان اللہ. کاف. المدینۃ العلمیہ والے. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب. سبحان اللہ. نیک. نون. نائب مصطفیٰ محب رسول، صاحب استفا محب رسول. سبحان اللہ. صاد. پھر آخر میں صاد لے آئے. صدقے اس انعام پر، قربان اس اکرام پر، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. تو ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. واہ واہ بھائی. آصف بھائی کو بڑے اچھے اشعار یاد ہیں ماشاءاللہ. آپ تینوں کو یاد ہے ماشاءاللہ. جی. ہو رہی ہے سے پڑھیں گے. آخری شعر ہوگا شاید یہ آپ کی طرف سے. پھر کوئی ساتھ دے دیں آپ. آخری 30 سیکنڈ میں سے پڑھنا ہے. 5 سیکنڈ. ہم کو اللہ اور نبی سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ پار ہے. الف سے. اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. ماشاءاللہ. 7 منٹ کمپلیٹ ہوئے اور آئی ٹی کی ٹیم نے بہت اچھے شعر سنائے. المدینۃ العلمیہ والوں نے بھی جواب ایسے دیے کہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ. سعد پر بڑی کوشش کی لیکن بہرحال یہ جواب انہیں مل ہی جاتا تھا. اور یوں مقابلے میں 15 پوائنٹس دونوں ٹیموں نے حاصل کر لی ہیں. کہیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ویری گڈ. کیا بات ہے کہ دعوت اسلامی کا کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ہو لیکن ذوق نعت ضرور اس میں ہے، کیونکہ نعت سے ہے عشق رسول کا تعلق. اور عشق رسول یہ امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کا عطا کردہ وہ پھول ہے کہ جو بھی دعوت اسلامی والا آپ کو ملے گا انشاءاللہ آپ کو عاشق رسول بھی ملے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے اور سچا عاشق رسول بنائے. نام کا نہیں، سچا ایک کاش ہم بن جائیں. یہاں پر کوئی مقابلہ کریں گے ذوق نعت میں، بیت بازی کریں گے. ماشاءاللہ صدیق بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں نعت خوان، تو صدیق بھائی کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنا چاہے جنہوں نے ابھی تک نہ کیا ہو. جی مقابلہ 5 شعر میں ان کو ہرا کے دکھائیں. جی کون ہے؟ جلدی جلدی. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ہلال رضا تاری. ہلال رضا بھائی مقابلہ کریں گے. آپ شعر پڑھیے دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے، پھر آپ پڑھیں گے صدیق بھائی. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. مائک قریب کر لیں. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول. بدن پھول. چلیں جی لام سے. درس میں بھی پڑھنے کی اجازت ہے آپ کو. لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگراج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا.
سبحان اللہ. جیم سے پڑھیں دوسرا شعر. جو بنوں پر ہے بہارے چمن آرائی یہ دوست، خلد کا نام نہ لے بلبل شیدائی یہ دوست. سبحان اللہ. آپ کو بھی اجازت ہے طرز میں پڑھنا چاہیں تو خواہ سے پڑھیں گے. خواہ. خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. ماشاء اللہ. میم سے ہلال بھائی. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے. ٹھہرانے والے. غین سے صدیق بھائی 25 سیکنڈ ہیں. غین. غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا. سبحان اللہ. اس شعر کو جب پڑھیں گے نا تو را کو الف سے ملا دیں گے. اب یوں پڑھیے. غم ہو گئے بے شمار آقا. جو الف کا جو اظہار ہوتا ہے پڑھتے ہوئے یہ خوبصورتی کو کم کرتا ہے نا. غم ہو گئے بے شمار آقا، بندہ تیرے نثار آقا. راقا یوں ہو جائے گا اگرچہ ہے آقا. واپس ایک بار پڑھیے. غم ہو گئے بے شمار آقا، بے شمار آقا. ہاں شمار غم ہو گئے بے شمار آقا. ملا دیں اس کو. چلیں جی کوئی بات نہیں، آپ کو کل اختیار ہے. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعائے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. ماشاء اللہ. چلیں آخری شعر لام سے جواب دے دیجیے آپ. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، سبحان اللہ. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. دونوں نے بہت اچھے شعر سنائے. ہلال بھائی کو تحفہ بھی پیش کریں اور کہیے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میں جو عرض کر رہا تھا جیسے کہ وہ امیر علیہ سنت کا بھی ایک شعر ہے نا، اس کو نعت خواں پڑھتے ہیں. افسوس بہت دور ہوں گلزار نبی سے، کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. یہ اس سے بہتر ہے یوں پڑھیں. کاش آئے، کاش آئے بلا، شین پہ وقف نہ ہو. کاش آئے اس کے بجائے کاش آئے بلاوا مجھے دربار نبی سے. یہ ہے تو باریکی چھوٹی سی، لیکن اس سے اور خوبصورتی بڑھ جائے گی. اور آقا کی ثنا خوانی میں جتنا گڑ ڈالیں گے میٹھا ہوگا نا، جتنی خوبصورتی لائیں گے انشاءاللہ الکریم. اور یہ امیر علیہ سنت کو پڑھتے ہوئے دیکھا کریں کہ آپ کبھی جب شعر پڑھتے ہیں نا تو یہ باریکیاں آپ بڑی پیش نظر رکھتے ہیں اور آپ سے یہ سب سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. امیر علیہ سنت جہاں بڑے زبردست شاعر ہیں وہاں آپ شاعری کے جو اصول اور قوانین ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہترین جانتے ہیں اور آپ کے پڑھنے سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے الحمدللہ. چلیں جی اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. پہلا راؤنڈ ہو چکا بیت بازی، 15-15 پوائنٹ دونوں ٹیموں نے حاصل کیے ہیں. اور اب چلیں گے دوسرے راؤنڈ کی طرف جس میں لفظ دیکھ کر شعر سنانا ہوتا ہے ٹیمز کو اور بغیر کسی کی مدد کے سنانا ہے. تو ابھی آپ تینوں ساتھ بیٹھے ہیں پر ہیلپ نہیں کریں گے کسی کی. شروع کریں گے ایک کے بعد ایک سیگمنٹ. نعرہ لگائیے فیض رضا جاری رہے، جاری رہے. رضا رضا بولے، رضا رضا بولے. ہمارے سامنے کچھ باکسز ہیں اور ان میں سے جو باکس آپ چاہیں چوز فرمائیں اور اس باکس کو ہم کھولیں گے. جو لفظ آئے گا اس سے آپ نے شعر سنانا ہے. آصف بھائی کون سا باکس کھولنا ہے؟ مائک پہ بتائیں تاکہ ناظرین بھی سن. 6 جی. لفظ ہے براق. لفظ آئے براق شعر میں. 15 سیکنڈز. اے صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں. اس میں براق نہیں ہے، اسی کلام میں ہے. یہی تو ہے اس میں امتحان. 5 سیکنڈ ہے. براق. ہائے ہائے ہائے. ساتھیوں کو شاید یاد ہوگا، یہاں بھی یاد ہوگا، لیکن آپ کو اصل میں وقت کے اندر یاد آنا ضروری ہے. ابھی فارغ ہو کے تو بہت سارے یاد آ جائیں گے. یہاں سے کوئی براق پہ شعر ہے؟ کوئی سیدھے ہاتھ اس طرف. اس بچے سے لے لیں. ابراہیم بھائی کو بیچ میں کرسی لگا دے بھائی.
براق اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا, براق کے نقش سم کے صدقے. مائک پہ پڑھے, یاد ہے نا؟ براق کے نقش سم کے صدقے وہ گل کھلائے کے سارے رستے, دمکتے گلشن مہکتے گلشن مہکتے گلشن لہکتے گلبن ہرے بھرے لہلہا رہے تھے. لہلہا رہے تھے. سبحان اللہ, یہ ایسا ہوتا ہے وقت میں یاد آنا. یہ آپ مجھے وہاں بٹھا دیں, مجھے بھی یاد نہیں آئے گا, ہو سکتا ہے. جی جبریل امی براق لیے سدرا سے زمین پر آ پہنچے. اس کو یوں پڑھیں, جبریل امین براق لیے. تو نون جبریل امین براق لیے سدرا سے زمین پر آ پہنچے. بارات فرشتوں کی آئے, معراج کو دولا جاتے ہیں. ماشاء اللہ, کیا بات ہے بھائی, بہت اچھا پڑھا آپ نے. ان کو پیارا سا تحفہ بھی دیں, سبحان اللہ کہا کریں, خوش دل جوئی بھی ہوتی ہے اس سے. ماشاء اللہ. نیکسٹ سامنے والی ٹیم, عبد الماجد بھائی, باکس نمبر 2 نمبر. آپ کے لیے لفظ ہے عزیز. عزیز, عزیز یعنی پیارا. شاید بہت آسان, شاید مشکل. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو, ہاتھ نہ لگانا جب تک میرے پیر نہ آئے. اچھا, اور بھی کچھ وصیت ہے تو کر دے. شعر یوں نہیں ہے, آدھا تو صحیح ہے لیکن شعر پورا سنانا ہوتا ہے. عزیزو کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو ایک لفظ بتا سکتا ہوں میں, نہ دفنانا. تو نہ دفنانا. اور بھی ہے 2-4 وصیت ہیں. بھائی لکھ رہے ہیں ایم سی آر والے, چلیں اللہ آپ کو سلامت رکھے, صحت دے. لیکن شعر پورا نہیں ہوا تو اسے غلطی سمجھا جائے گا. تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا. تو ہم جو ہے آپ کو پوائنٹ نہیں دے سکیں گے, معافی چاہتے ہیں. جی سوال وقاص بھائی, 7. باکس نمبر 7. لفظ ہے آباد. آباد سے شعر سنائیں. ایسا یہ لفظ کہیں بھی آئے شعر میں. ہم خاک اڑائیں گے واہ, تو وہ خاک نہ پائیں. آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ تو نہیں. ماشاء اللہ, 5 پوائنٹ آپ نے حاصل کر لیے. جی عادل بھائی, باکس نمبر 4. چلیں جی, بچوں والا ہے. لفظ ہے پانی. پیتے ہیں تیرے کا, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, کھاتے ہیں تیرے در کا. پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی عمر فیاض بھائی, 5 نمبر. 5 نمبر. یہ لفظ تیسری بار آ رہا ہے شاید مقابلے میں. زاہد, زاہد سے شعر سنا. ذوق نعت, بغیر کسی کی مدد کے یہ شعر سنانا ہے. لفظ زاہد. زاہد وہ جو دنیا سے کنارہ کش ہو, اسے کہتے ہیں. 4 سیکنڈ. زاہد ان کا زاہد ان کا میں گناہگار, جی وہ شافع میرے, وہ میرے شافع, وہ میرے شافع. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے. اسی طرح اس سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر تیری سمت اور. زاہد ان کا میں گناہگار, وہ میرے شافع. دوسرا مصرع یوں نہیں ہے, ایک موقع جلدی. نہیں دوسرا نہیں یاد آ رہا.
ये भी एक मिसरा तो इन्होंने पढ़ा था। चले जी, कौन जवाब देगा हाजरीन में से? दूसरा मिसरे की दूसरी लाइन, इस शेर की दूसरी लाइन, जाहिद उनका मैं गुनहगार वो मेरे शाफे। याद आया? आपको याद आ गया? टाइम खत्म हो गया है, अभी भी नहीं आया था। सही पढ़िए। तैबा ही ने सही अफजल, अभी तो ये शेर पूरा करना है ना। चलो आप पढ़ दीजिए, कोई बात। तैबा ही नहीं सही अफजल, तैबा न सही अफजल, काबा ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के हैं बंदे क्यों बात बढ़ाई है। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश की आपने। आपका जवाब भी दुरुस्त मान लिया जाता है, इनको भी तोहफा दे दो। आपका शेर किस तरह है, आसिफ भाई से सुनिए। जाहिद उनका मैं गुनहगार वो मेरे शाफे, इतनी निस्बत मुझे क्या कम है तू समझा क्या है। ये था दूसरा मिसरा। तो बहरहाल पॉइंट्स आपको नहीं मिल सकेंगे, माफ़ी चाहते हैं। सैयद साहब नंबर 9। नंबर 9, बिस्मिल्लाह। चलें जी, थोड़ा सा मुश्किल शायद या आसान आप बताएंगे, साबित करेंगे। नकीरैन, मुनकर नकीर को नकीरैन भी कहते हैं। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, वाह, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब जवाब दिया। ये शेर तर्ज में भी सुनते हैं। नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। और कोई शेर नकीरैन पर? हाँ देखें बिलाल भाई, ये तो शेर है माशाल्लाह, अशार वाला शेर नहीं। जब कब्र में नकीरें करे आके सवालात, आका मुझे तुम आके जवाबात सिखाना। क्या बात है, बहुत प्यारा शेर, सुभान अल्लाह कहिए। तो तोहफा भी दे दें। और कोई? नकीरैन, अमीर अहले सुन्नत का एक और भी बड़ा प्यारा शेर, सिद्दीक भाई पढ़े। जिस वक्त नकीरैन मेरी कब्र में आए, जिस वक्त नकीरैन मेरी कब्र में आए, उस वक्त मेरे लब पे सजीना पे नबी हो, उस वक्त मेरे लब पे सजीना पे नबी हो। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और भी कोई शेर है नकीरैन? जी उधर। नकीरैन कब्र में आ चुके हैं, करम या इलाही, करम या इलाही। नकीरैन भी कब्र में आ चुके हैं, नकीरैन भी कब्र में आ चुके हैं, करम या। ये अमीर अहले सुन्नत का शेर है या आपने बनाया है? नहीं अब किताब वसाइल बख्शिश में। जी जी, वाह माशाल्लाह, प्यारा शेर है। वेरी गुड, तशरीफ़ रखिए। 20 पॉइंट लिए हैं इस वक्त तक अल मदीनतुल इल्मिया की टीम ने, और 2 जवाब ना दे सके और 1 जवाब नहीं दे सके मजलिस IT वाले, मतलब एक भी नहीं, आधा नहीं दे सके। तो आपने 25 पॉइंट्स लिए, 2 जवाब दिए हैं। आइए स्कोर बोर्ड देखते हैं। अब तक 2 राउंड्स हो चुके हैं ज़ौक़ नात सीज़न 12, और आज तीसरा क्वार्टर फाइनल है, और फैसला होना है कौन सी टीम दूसरे सेमीफाइनल में मुकाबला करेगी। आपके सामने है। तीसरे राउंड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कैसी तैयारी है, कैसे अशार हैं। 2 में से 1 लाइन सेलेक्ट करनी होती है पहले मिसरे के साथ, और पहला मिसरा जो है वो हम आपको दिखाते हैं। सेगमेंट है या ये या वो। 5 सवाल होंगे, 25 पॉइंट होंगे इसमें, और मशवरा भी अब हो सकता है। आप तीनों साथ बैठे हैं तो साथ भी दे सकते हैं। शुरू करेंगे अगला सेगमेंट। नारा लगाइए फैज़े रज़ा, जारी रहेगा। रज़ा बोले, रज़ा रज़ा बोले। चलें जी, मजलिस IT आपसे शुरू करते हैं, और आपके सामने है पहला सवाल, पहला मिसरा। बहुत खुश हैं उशाक जब से सुना है कि होगा क़यामत में चाहा तुम्हारा, या
قیامت میں ہوگا نظارہ تمہارا. بتائیے دوسری لائن کون سی ہے اس کے ساتھ؟ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر. بہت خوش ہیں عشاق جب سے سنا ہے کہ ہوگا قیامت میں چاہا تمہارا. بہت خوش ہیں عشاق جب سے سنا ہے قیامت میں ہوگا نظارہ تمہارا. قیامت میں ہوگا نظارہ تمہارا. شیور ہیں آپ؟ سچی سچی 50-50 ہے. آپ بھی 50-50. کیا لگتا ہے مدنی رضا بھائی آپ بھی 50-50؟ چلیں جی اسکرین پہ دیکھیں گے انہوں نے کیا جو کہا قیامت میں ہوگا نظارہ تمہارا. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ سوال نمبر 2. مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر. مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر. مل کے چلتے ہیں سبھی اپنے مددگار کے پاس یا قافلے والو چلو چلتے ہیں سرکار کے پاس. مل چکا اذن مبارک ہو مدینے کا سفر قافلے والو چلو چلتے ہیں سرکار کے پاس. ماشاءاللہ. چلیں مدینے چلیں. واہ بھائی آؤ مدینے چلیں. دیکھیں بھائی کیا لگتا ہے صحیح لگ رہا ہے؟ جواب اس بار بھی غلطی نہیں ہوئی. اسکرین پہ دیکھیں گے شعر ہم ایک بار اسکرین پہ دکھا دیتے ہیں ناظرین کو تاکہ وہ اور زیادہ شیور ہو جائیں. جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. تیسرا سوال اسکرین پہ دیکھیے. نہ گھر بیٹھے ملے جوہر صفاؤ خاک ساری کے. نہ گھر بیٹھے ملے جوہر صفاؤ خاک ساری کے. حضوری نے بڑھایا تھا جو پایا اوج منبر کا یا مرید ذرہ طیبہ ہے آئینہ سکندر کا. بتائیے دوسری لائن. دس سیکنڈ ہیں مشورہ ہو رہا ہے ٹیم. نہ گھر بیٹھے ملے جوہر صفا و خاک ساری کے. حضوری نے بڑھایا تھا جو پایا اوج منبر کا. ہاں بھائی حضوری نے بڑھایا. کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ وقاص بھائی صحیح جواب دیا. میرے حساب سے ان کا جواب غلط ہے. غلط ہے آپ کے حساب سے. ٹائم بھی ختم ہو گیا ہے. ہاں بھائی مدنی رضا کو کیا لگ رہا ہے؟ مائک آپ کیا ہے کہ نہیں؟ مجھے بھی سیکنڈ والا ہی لگ رہا ہے جو انہوں نے بتایا. انہوں نے بتایا یہی لگا. آپ کو صحیح لگ رہا ہے جواب؟ جی. آپ کو غلط لگ رہا ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں وقاص بھائی صحیح کہہ رہے ہیں. مدنی بھائی عادل بھائی نے کہا حضوری نے بڑھایا. اسکرین پہ دیکھیں گے کیا یہی ہے؟ جواب غلط ہو گیا. مرید ذرہ طیبہ ہے آئینہ سکندر کا. سبحان اللہ. ایک غلطی ہو گئی ہے. چوتھا سوال مشکل سوال آ رہے ہیں. کیا علاقہ دشمن محبوب کو اللہ سے بے عطائے مصطفی مدعا ملتا نہیں یا بے رضائے مصطفیٰ ہرگز خدا ملتا نہیں؟ دوسری لائن کنفرم کیجئے. دوسری ہے کہ تیسری یا یہ یا وہ؟ کیا علاقہ دشمن محبوب کو اللہ سے بے رضائے مصطفیٰ ہرگز خدا ملتا نہیں. واہ واہ واہ. بے رضائے مصطفیٰ ہرگز خدا ملتا نہیں. اس بار آپ لوگوں کو صحیح لگ رہا ہے؟ نہیں اس بار بھی صحیح نہیں لگ رہا. اس بار بھی صحیح نہیں لگ رہا ہے بھائی. صحیح. اب چلیں جی اسکرین پہ دیکھتے ہیں کیا ہے اس بار. ان سے پھر غلطی تو نہیں ہوئی. اس بار بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی آخری سوال آخری شعر. محمد کا دم خاص بہر خدا ہے. محمد کا دم خاص بہر خدا ہے. محمد محمد خدائے محمد یا سوائے محمد برائے محمد. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا شعر. محمد کا دم خاص بہر خدا ہے سوائے محمد برائے محمد. بڑے شیور ہیں آپ. بہت جلدی جواب دے دیا. آپ لوگوں کو لگ رہا ہے صحیح جواب ہے؟ صحیح بالکل صحیح جواب ہے. ماشاءاللہ. اسکرین پہ بھی دیکھ لیجئے جواب اس بار بھی بالکل درست ہو چکا ہے. ماشاءاللہ. اس طرح سے انہوں نے پانچ میں سے 4 جواب صحیح دیے اور 25 میں سے 20 پوائنٹ حاصل کیے. ویری گڈ. مجلس آئی ٹی بہت مشکل سوالات بھی تھے. اور اب چلیں گے دوسری ٹیم کی طرف. ان سے بھی ہوں گے 5 سوالات کچھ اسی طرح کے مکس. اور آپ دیکھیں کیسے پیارے پیارے اشعار آ رہے ہیں. سب سے پہلا سوال. کن کی کنجی نہ کیوں کر ہو تیری زباں. کن کی کنجی نہ کیوں کر ہو تیری زباں. تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا یا پھر حکم رحمان تیرا کہا ہو گیا. کن کی کنجی نہ کیوں کر ہو تیری زباں
حکم رحمان تیرا کہا ہو گیا، حکم رحمان حکم رحمان تیرا تیرا کہا کہا ہو گیا۔ کیا لگ رہا ہے عادل بھائی؟ سید صاحب، عبد الماجد بھائی، آپ لوگ بھی انپٹ دیں۔ صحیح لگ رہا ہے، صحیح لگ رہا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ جتنے شیورٹی سے جواب دیا ہے ہاں، تو جس کو نہیں لگ رہا تھا اس کو بھی لگ جائے۔ چلیں جی اسکرین پہ دیکھ لیتے ہیں شعر۔ اس بار غلطی نہیں ہوئی، جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا سوال دیکھیے، ہوں دور اب بلائیں دیتا ہوں واسطہ میں، ہوں دور اب بلائیں دیتا ہوں واسطہ میں، کر دو کرم وسیلہ اس مدنی مرشدی کا، یا مظلوم کربلا کی سرکار بے کسی کا۔ بتائیے، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا الیاس قادری صاحب کا شعر، 20 سیکنڈ ہے، آپ سوچ لیجئے۔ ہو دور اب بلائیں دیتا ہوں واسطہ میں، مظلوم کربلا کی سرکار بے کسی کا، سرکار بے کسی کا۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ کیا لگ رہا ہے اس بار صحیح جواب دیا ہے؟ آسان جواب تھا شاید۔ اسکرین پہ دیکھتے ہیں، بالکل صحیح جواب دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ چلیں جی تیسرا سوال، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، لو سلام آخری اے بے وگان اہل بیت، یا حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ میان یعنی درمیان۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ دیکھ لیں ابھی ٹائم ہے، بیچ والا نہیں ہے، کنفرم ہے۔ کیا کہتے ہیں صدیق بھائی، کیا لگ رہا ہے؟ صحیح ہے، درست ہے۔ اسکرین پہ دیکھیں گے، اس بار بھی غلطی نہیں ہوئی، ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دے دیا ہے، کیا بات ہے بھائی۔ چوتھا سوال، ہٹا دیں آپ اگر رخ سے ایک ذرا پردہ، ہٹا دیں آپ اگر رخ سے ایک ذرا پردہ، تیرے ظہور سے رب کا ظہور آنکھوں میں۔ کیا بات ہے۔ یا پھر چمک نہ جائے ابھی برق طور آنکھوں میں۔ کون سی لائن ہے؟ ہٹا دیں آپ اگر رخ سے ایک ذرا پردہ، چمک نہ جائے ابھی برق طور آنکھوں میں۔ چمک نہ جائے ابھی برق طور آنکھوں میں، جی یہ سوالی انداز ہے۔ کیا لگ رہا ہے عادل بھائی؟ مائک اتنی شیورٹی سے کہہ رہے ہیں تو صحیح۔ اچھا، آپ کو لگ رہا ہے صحیح جواب، تیرے ظہور سے رب کا ظہور آنکھوں میں، یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ اسے نہیں لے رہے۔ چلیں اسکرین پہ دیکھتے ہیں، اس بار بھی غلطی نہیں ہوئی، جواب بالکل درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا کلام ہے، آپ کنفرم کریں گے۔ دوسری لائن شعر ہے، آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا، آئے مشکل کشا مرحبا مرحبا۔ دوسری لائن آپ بتائیں گے، چاہے ہر دو سرا مرحبا مرحبا، یا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا۔ میرے حاجت روا مرحبا مرحبا، یہ کنفرم۔ اچھا، اتنا شیور، 4 سیکنڈ میں جواب دے دیا، ماشاءاللہ بالکل صحیح جواب دے دیا ہے، ویری گڈ ویری گڈ۔ بہت سملر تھا، آپ اتنے شیور کیسے تھے؟ کلام بہت سنا ہوا ہے، یہ کلام الحمدللہ میں نے بہت سنا ہوا ہے حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں۔ حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں آپ نے سنا ہوا ہے، کیا بات ہے۔ اور حاجی امین کی آواز میں بھی آپ یہ سنتے ہوں گے۔ 12 ربیع الاول کو جب امین بھائی پڑھتے ہیں تو بڑا سما بنتا ہے۔ امین بھائی، وہ جو طرز ہماری ہوتی ہے آپ کی ہوتی ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں جی، یہی ہے نا؟ جی جی، ایک شعر ہو جائے حضرت۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مجتبی مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، یا شفیع الورا مرحبا مرحبا، خاتم الانبیاء مرحبا 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 مرحبا، مانگ لو چشمے تر، مانگ لو چشمے تر، مانگ لو درد دل اور حسن نظر، مانگ لو سبز گنبد کے سائے میں گھر،
साए में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात है। बोलो मरहबा 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 मरहबा। माशाअल्लाह, इस तरह से मजलिस अल मदीनतुल इल्मिया इन्होंने कोई भी गलती नहीं की, 5 के 5 सही जवाब देकर जो इनके स्कोर बोर्ड में थोड़ा सा फ़र्क था, गैप था, वो पूरा कर लिया। 25 पॉइंट इन्होंने लिए। और स्कोर बोर्ड में देखेंगे मजलिस आईटी वालों ने भी बहुत अच्छे जवाब दिए, 20 पॉइंट्स इन्होंने भी लिए। और 45-45 मुकाबला फिर जो है वो 7 नेक टू नेक हो गया है। और माशाअल्लाह अमीन भाई ने जो सदाएं बुलंद की, इससे ये भी अंदाज़ा हो गया कि अब जो सेगमेंट आ रहा है वो है मीलाद वाला सेगमेंट, और इसमें है 1500वां जश्न मीलाद। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट। जो खड़े होकर टीम्स जो है इसमें जवाबात देती हैं, नारा लगाएं, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, गमखार की आमद, सरदार की आमद, आकाए अत्तार की आमद। मरहबा। चले जी, हम जो है वो खड़े हो जाते हैं टीम्स, और यहाँ से पहले वो हाथ उठाएं जो अल मदीनतुल इल्मिया की टीम का साथ देना चाहे। एक मिनट रुक जाएं। पहले अल मदीनतुल इल्मिया टीम, आसिफ भाई, वक्कास भाई और उमर भाई, आप जिन 4 को चाहें सेलेक्ट कर लें, और जो नात खान है वो भी तशरीफ ले आए मंच पर, परचम भी हाथ में ले लें। और इंशाअल्लाह सब ने एक एक शेर मीलाद पाक का जो है वो सुनाना है। और इंशाअल्लाह फिर आखिरी शेर जो होंगे वो हमारे नात खानों से सुनेंगे। और 1500 की निस्बत से 15 अशार रोज़ाना पढ़े जाते हैं। रोज़ रात को इस्तिक़बाल 1500वां जश्न मीलाद इसका सिलसिला रहता है। माशाअल्लाह। हो गए आपके 4? कौन कौन? एक इधर आ जाएं, और 2 इधर आ जाएं, 2 उधर हो जाएं। आप अब आईटी वालों के लिए जो साथ देना चाहें वो हाथ उठाएं, मजलिस आईटी के लिए। जिनको पहले मौका ना मिला हो उनको दें तो और अच्छा है। चलें, ये भी हो गए, वेरी गुड। आइए, आप खड़े रह सकेंगे, बैठ जाए ना, आप बैठ जाए। एक इसको आगे ले, जरा आगे ले लें सिद्दीक भाई। चले जी नाजरीन किराम, अब आप देखेंगे कि हर टीम का मेंबर शेर सुनाएंगे और उन्हें 2 पॉइंट मिलेंगे। और शेर होना चाहिए मीलाद के उन्वान पर, उन्वान बदलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि आपने जो शेर पढ़ दिया दूसरी टीम से फिर कोई नहीं पढ़ सकता। आपके भी 4 हुए ना, ज़्यादा हो गए इधर, 4 हैं। चलें शुरू करेंगे। कौन सा शेर पढ़ेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमान। परचमों को लहराते हुए झूम झूम कर, चारों तरफ नूर छाया, आका का मीलाद आया, आया चारों तरफ नूर छाया, आका का मीलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया, लाया आका का मीलाद आया, माशाअल्लाह खुशियों का पैगाम लाया, लाया आका का मीलाद आया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह जी। नेक्स्ट। ये आज कंगे की शादी है, हर्ष क्यों झूमा, ये आज कंगे की शादी है, हर्ष क्यों झूमा, लबे ज़मीं को लबे आसमान क्यों चूमा, ये किस शहंशाह वाला की आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, ये कौन से शहंशाह वाला के आमद आमद है, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, बोलो मरहबा, बोलो मरहबा। माशाअल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आसिफ भाई।
طرز میں ہاں طرز میں پڑھیں. جس کی اطاعت آتا ہے شاہ حکومت فرض ہے جس کی اطاعت ہر نبی نے دی بشارت آمد شاہ عرب ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا ماشاءاللہ جھوم کر بولو مرحبا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ویری گڈ. وقاص بھائی. مبارک 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 حضور آ رہے ہیں نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے خدا کی خدائی کہ مختار آئے خدا کی خدائی کہ مختار آئے مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ سب مل کے پڑھیں نا بھائی. مرحبا 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 جشن میلاد ہے کس کا در شاد ہے جشن میلاد ہے کس کا در شاد ہے قلب اتار کا مرحبا مرحبا قلب اتار کا مرحبا 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 مرحبا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا سکہ نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت. سبحان اللہ. نیکسٹ 7واں شعر. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پوری ٹیم نے سب نے اچھے اچھے شعر سنائے اور کیا پھول چن کے لائے. اور اس ٹیم نے 14 نہیں 7 شعر سناتے ہیں پوائنٹ ملتے ہیں 14 اور ایک ہم دیتے ہیں بونس پوائنٹ 1500ویں میلاد کی نسبت سے. تو انہوں نے ماشاءاللہ 15 پوائنٹس حاصل کر لی ہیں. سبحان اللہ. اب مزید 7 شعر یہ سنائیں گے. اس سے پہلے بیچ میں ایک 8واں شعر امین بھائی بھی سنا دیں کوئی بھی شعر میلاد شریف کا. یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں. کس کی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. اب مجلس آئی ٹی آپ سنائیں گے. چلیں باری باری ایک شعر. رسول کا تو مجدہ سنانے آئے گئے
خوشیاں منانے آئے ہیں، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ ماشاءاللہ، نیکسٹ۔ مبارک مبارک حضور یہ ہو نہیں چکا، نہ کیوں کوئی شعر اور پڑھیں گے؟ میں کہ سر آپ نے پڑھا آئے کہ آئے کسی روز سرکار آئے، نہ کیوں بارویں پہ ہمیں پیار آئے، نہ کیوں بارویں پہ ہمیں پیار آئے، آئے اسی روز سرکار آئے، مبارک مبارک حضور آئے۔ ابھی اس میں ہونا یہ چاہیے، جو کلام بھی ایک بار پڑھ لیا نا پھر اس سے شعر نہ لیں۔ ابھی مبارک مبارک تو ہو چکا تھا نا، چلے آپ نے شعر دوسرا بھی پڑھ دیا تو کوشش کریں اور نئے نئے کلام اس بہانے گنگنانے کو ملیں گے نا۔ جی نیکسٹ۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہر خوشی ہر عید ہر فرحت کی یہ بنیاد ہے، ہر خوشی ہر عید ہر فرحت کی یہ بنیاد ہے، 1500 سالہ نبی پاک کا میلاد ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ یہ شعر یوں ہے، 1500واں نبی پاک کا میلاد ہے، 1500 سالہ نہیں ہے۔ اس کو امیر علیہ سنت نے یوں تحریر فرمایا، ابھی یہ آنے والا ہے کلام، ابھی یہ منظر عام پہ نہیں آیا، ایک آج شعر آ چکا ہے منظر عام پہ، نشتر بارک اجتماع میں ہم نے پڑھ دیا تھا، تو انشاءاللہ یہ بڑا ہی پیارا کلام ہے جو ہمارے محمود بھائی کی آواز میں آ رہا ہے انشاءاللہ 12 ربیع الاول کے کلاموں میں، اور امیر علیہ سنت کے 1500 کی نسبت سے 3 نئے کلام آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور ایک کلام تو ایسا ہے جو 15 نعت خوانوں نے مل کر ایک شعر پڑھا ہے، اور 15 اشعار پر ہی یہ امیر علیہ سنت نے لکھا ہے، بہت پیارا کلام ہے، وہ بھی سنیں گے آپ انشاءاللہ۔ نیکسٹ۔ آ گئے خیر الورى اہلا وسہلا مرحبا، عائشہ انبیاء اہلا وسہلا مرحبا۔ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ۔ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، بولو مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، نبی کی آمد مرحبا، امی کی آمد مرحبا، مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا مرحبا
نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے سامان میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بزم امکان میں۔ ماشاءاللہ، نیکسٹ۔ ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا، ایک نظر آسماں پہ ڈال مرحبا، چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا، چمکا ماہ نور کا ہلال مرحبا، مرحبا یا رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا ماشاءاللہ۔ اس سیگمنٹ میں سب کے ہاتھ میں پرچم اور چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہونی چاہیے، پتہ چلے 1500ویں میلاد کے دیوانے کھڑے ہوئے ہیں۔ جی آخری شعر۔ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ۔ جب کہ سرکار تشریف لانے حور و علماء بھی خوشیاں بنانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اہل ایمان تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آدم کے رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ آپ نے تو بہت اچھے شعر سنائے، 7 کے بجائے 8 شعر، اور اس طرح آپ نے بھی 15 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں، سبحان اللہ۔ آئیے احمد رضا بھائی سے بھی ایک شعر سنتے ہیں میلاد کے حوالے۔ بارویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا، انس و جن سے رشتے ہو رہے گے سب فدا، انس و جن سے رشتے ہو رہے گے سب فدا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، شان کی ادا چہرہ چاند سا، آ گئے نبی آخری نبی، بارویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی۔ 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا، 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا، 1500واں جشن ولادت مرحبا صد مرحبا، آتے ہیں جان رحمت مرحبا صد مرحبا، آتے ہیں جان رحمت مرحبا صد مرحبا مرحبا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے مزید رونق بڑھائی اور سلسلہ جو ہے جاری رہے گا۔ نعت خواں بھی اپنی چیئرز پہ جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کھڑے رہیں۔ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا تھا اشفاق بھائی، یہ پیارے آقا کی محبت میں سب نعتیں پڑھ رہے تھے الحمدللہ، اور یہ جشن ولادت کی خوشی میں پڑھ رہے تھے، مگر میں دیکھ رہا تھا سب کے چہروں پر داری ہے۔ الحمدللہ، یہ آپ دیکھیں الحمدللہ، ماشاءاللہ، علاوہ ان بچوں کے، جی جی، اور اللہ کی رحمت سے میرا ان کے لیے حسن ظن ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ جب داری نکلے گی تو ان کی شریعت کے مطابق داری ہوگی،
تو یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے. بالکل. اور یہ دیکھیں آپ, عشق رسول ہو اور داری ہو اور نمازی ہو تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. بالکل. تو عاشق رسول کے لیے تو پیارے اسلام بھائیو یہی چاہیے کہ وہ ایک بھی نماز قضا نہ کرے اور اپنے چہرے کو قبر کے لیے یہ جو نور ہے, نور یہ داری سجائے اور قبر میں یہ نور اپنے ساتھ لے جائے. انشاءاللہ نیت فرما لیں. ماشاءاللہ بہت اچھی نیکی کی دعوت دی. آئیے چلیں گے اپنے اسکور بورڈ کی طرف. آپ سب اپنی اپنی چیئرز پہ تشریف لے چلیں اور مقابلے کو کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ سب کا یہاں آنے کا. 4 سیگمنٹس ہو چکے ہیں اور اب تک ماشاءاللہ مجلس آئی ٹی نے 60 پوائنٹس اور مجلس المدینہ العلمیہ انہوں نے بھی 60 پوائنٹس لیے ہیں. غلطیاں ماشاءاللہ نہیں ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. اور اب چلتے ہیں اپنے ناظرین کے بھیجے گئے ارشادات رضا کی طرف. رضا رضا بولے, رضا رضا بولے. بنت عبد الحمید لودھرا سے. وعدہ خلافی یہ ہے کہ آدمی وعدہ کرے اور اس کی نیت اسے پورا کرنے کی نہ ہو. نیکسٹ. بنت اختر ٹیکسلا سے. عقل مند اور سعادت مند اگر استاد سے بڑھ بھی جائیں تو اسے استاد کا فیض اور اس کی برکت سمجھتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ استاد کے پاؤں کی مٹی سر پر ملتے ہیں. نیکسٹ. بنت سلمان لاہور سے. دعا ایک پرندہ ہے اور درود شریف اس کے پر ہیں. نیکسٹ. بنت اسلم جامعۃ المدینہ. توکل ترک اسباب کا نام نہیں بلکہ اعتماد علی الاسباب کا ترک ہے, یعنی اسباب پر اعتماد کرنے کا ترک, اسے توکل کہتے ہیں کہ اعتماد اللہ پر ہو اور اسباب بھی اختیار کیے جائیں. نیکسٹ. نام نہیں لکھا. برکت والوں کی طرف جو چیز نسبت کی جاتی ہے اس میں برکت آ جاتی ہے. نیکسٹ. بنت جاوید راول پنڈی. اشرار یعنی برے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے آدمی نقصان اٹھاتا ہے. نیکسٹ. کراچی سے بنت جاوید. عقل مند اور سعادت مند, یہ ابھی ہم پڑھ چکے. نیکسٹ. بنت اسلم جہلم سے. حرم پاک کے کبوتر اڑانا منع ہے. نیکسٹ. ماشاءاللہ بہت پیارا بنایا ہے, خوبصورت بنایا ہے, پر تحریر واضح نہیں ہے. کیا لکھا ہے؟ امت کے. چلیں جی آپ اپنا دیکھ دیکھ کے خوش ہو جائیں جنہوں نے بھیجا ہے. چلیں نیکسٹ. قول جو ہے فرمان بولڈ لکھیں. محمد طلحہ اتاری. عیب جوئی ہر مسلمان کی حرام ہے. عیب جوئی یعنی عیب ڈھونڈنا. نیکسٹ. کنیز رضا و اتار, نام نہیں لکھا, لاہور سے ہیں. جس کا ظاہر زیور شریعت سے آراستہ نہیں وہ باطن میں بھی اللہ پاک کے ساتھ اخلاص نہیں رکھتا. نیکسٹ. بنت نواز چنیوٹ سے. مسلمان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل یعنی وسیلہ پکڑنا یہ رچا ہوا ہے. اس کی کوئی دعا توسل سے خالی نہیں ہوتی اگرچہ بعض وقت زبان سے نہ بھی کہے. نیکسٹ. بنت انور گجرات سے. برکت والوں کی طرف جو چیز نسبت کی جاتی ہے اس میں برکت آ جاتی ہے. نیکسٹ. آخری. بنت مشتاق ملتان سے. جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی تعظیم نہ ہو عمر بھر بھی عبادت الہی میں گزرے سب بیکار ہے اور رد کر دی جائے گی. اللہ اکبر. کیا خوب باتیں ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ نے کس خوبصورت انداز سے امت کو زیور شریعت سے آراستہ کیا اور اپنی پوری زندگی آلموسٹ آپ نے یوں کہیے کہ اپنی حیات طیبہ کے 60 سال یہ خیر خواہی امت میں گزارے اور فتویٰ نویسی, اور کبھی ایک فتویٰ لکھنے پر بھی کوئی چارجز نہیں لیے, کوئی آپ نے رقم نہیں لی, ایون کوئی تحفہ وغیرہ بھی اس طرح لگتا کہ کسی دینی عمل کے بدلے میں مل رہا ہے, تعویذ کے بدلے میں, تو وہ بھی رد فرما دیتے, لوٹا دیتے کہ نہیں ہم تعویذ پہ اجرت نہیں لیتے. اور اس طرح سے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ, آپ کا تقویٰ کمال ہے. سبحان اللہ. سنیوں کا پیشوا میرا رضا, میرا رضا, سب جواب دیجئے. سنیوں کا پیشوا, عاشقوں کا رہنما, خائف کبریا, با کمال و با حیا. رضا رضا بولے. ہمارا گھر کا بچہ بچہ رضا رضا بولے.
کیونکہ رضا رضا کہنے سے ہمیں تقویت ملتی ہے، رضا رضا کہنے سے ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ وہی رضا ہیں جنہوں نے صحابہ اور اہل بیت اور پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتیں ہمارے دل میں بٹھائیں. تو ان کے نام سے ان ہستیوں کے نام ہمیں یاد آتے ہیں، اس لیے ہم رضا رضا کرتے ہیں. اللہ اور رسول کی محبت بڑھ جاتی ہے. آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں اب انہیں کچھ کریٹیوٹی دکھانی ہے. ہم کچھ رینڈم لائنز دیتے ہیں پہلے مصرے کے طور پر اور انہیں کچھ بنا کر دکھانا ہے. جو اچھی لائنز بنائیں گے انہیں زیادہ پوائنٹس ملیں گے. اور ابھی تک مقابلہ نیک ٹو نیک ہے. 60 پوائنٹس آئی ٹی اور اسلامک ریسرچ سینٹر کی شعبے کے درمیان ذوق نعت ہو رہا ہے. چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ابھی ذہن میں آیا، نعرہ لگائیں فیض رضا، فیض رضا جاری رہے گا، جاری رہے گا. رضا رضا بولے، رضا رضا بولے. پہلی لائن اسکرین پہ بھی آئے گی اور آپ اسے دیکھیے اور آپ کو 1.5 منٹ ملے گا. امین بھائی، مدنی بھائی، احمد بھائی، صدیق بھائی، ابراہیم بھائی، جتنے اور بھی عاشقان رسول بیٹھے ہیں، آپ کو بھی اجازت ہے آپ لوگ بھی کچھ بنائیں. سب سے پہلے ہم ٹیمز سے لیں گے. پہلا مصرع ہے، تیرا کھاتا ہوں تو پھر کیوں نہ تیرے گن گاؤں. یا رسول اللہ، تیرا کھاتا ہوں تو پھر کیوں نہ تیرے گن گاؤں. جی دوسری لائن آپ بنا کے دکھائیے. کوئی بھی اچھا سا خیال، اچھی سی نصیحت، اچھی سی بات کیجئے. اور آپ کے پاس 1.5 منٹ ہوگا. اس میں اگر کچھ بھی نہیں بنائے تو کچھ نہیں ملے گا، ورنہ 5 پوائنٹ ملیں گے اچھی لائن دینے پر. تیرا کھاتا ہوں تو پھر کیوں نہ تیرے گن گاؤں. امین بھائی طرز تو نہیں بنا رہے؟ شعر بنانا ہے، طرز نہیں بنانی. صحیح نہیں ہے؟ تیرا کھاتا ہوں تو پھر کیوں نہ تیرے گن گاؤں. فورٹی 45 سیکنڈز. ہو گیا؟ چلیں جی آئی ٹی والے، ہو گیا؟ لے لیں. چلیں جی شروع کریں گے. المدینہ العلمیہ کی ٹیم، پڑھیے آپ نے کیا لائن بنائی ہے، غور سے سنیے بھائی. تیرا کھاتا ہوں تو پھر کیوں نہ تیرے گن گاؤں، تیرے صدقے میں ہی تو ہیں یہ نعمتیں حاصل. تیرے صدقے میں ہی تو ہیں یہ نعمتیں حاصل. ویری گڈ. چلیں ان سے فیصلہ کروائیں گے کہ کس کی لائن زیادہ اچھی ہے. آپ لوگ غور سے سنیں جی. تیرا کھاتا ہوں تو پھر کیوں نہ تیرے گن گاؤں، تیری مدحت صبح و شام کرتا کرتا مر جاؤں. واہ واہ واہ. تیری مدحت کرتا کرتا صبح و شام، تیری مدحت صبح و شام کرتا کرتا مر جاؤں. ماشاءاللہ اچھے جذبات ہیں. اور کوئی ادھر سے. تیرا کھاتا ہوں تو پھر کیوں نہ تیرے گن گاؤں. ہاں بھائی. آپ ہی کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا ہے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ یہ بھی اچھے جذبات ہیں اور بہت اچھا بنانے کی کوشش کی. دونوں ٹیمز کو دیں گے ہم 4 پوائنٹس. سبحان اللہ. نیکسٹ اگلی لائن غور سے سنیے. ذکر اللہ کی لذت کو تم کیا جانو اے غافلو. جی اگلی لائن بنانا. ذکر اللہ پر کوئی نصیحت، کوئی پیاری سی بات. ذکر اللہ کی لذت کو تم کیا جانو اے غافلو. ذکر اللہ کی لذت کو تم کیا جانو اے غافلو. غافل وہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے. ذکر اللہ کی لذت کو تم کیا جانو اے غافلو. 60 سیکنڈز باقی ہیں. ذکر اللہ کی لذت کو تم کیا جانو اے غافلو. ہو گیا جی. آئی ٹی والے 40 سیکنڈز ہیں. آپ نے بنا لیا کچھ؟ اللہ 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 کرتے رہو. ہو گیا. چلیں جی المدینہ العلمیہ والے. ذکر اللہ کی لذت کو تم کیا جانو اے غافلو، خدا کا ذکر تو دل کو قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. خدا کا ذکر تو دل کو قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے کیا بنایا؟ ذکر اللہ کی لذت کو تم کیا جانو اے غافلو، ذکر مولا کر کے برکتیں دو جہاں کی پالو. واپس.
ذکر مولا کر کے برکت دو جہاں کی پالو. ذکر مولا کر کے برکت دو جہاں کی پالو. ذکر مولا کر کے برکت دو جہاں کی پالو. گڈ. تم پالو. ہاں بھائی اور کسی نے یہاں سے؟ ہاں بھائی ہاتھ اٹھ رہے ہیں لے لیں ان سے. ذکر اللہ کی برکت کو تم کیا جانو اے غافلو. جلدی جلدی وہیں آ جائے وہیں آ جائے. یہ وہ ذکر اللہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ملا دیتی ہے. یہ وہ ذکر اللہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ملا دیتا ہے. چلیں جی اچھے جذبات ہیں ماشاءاللہ. ہاں بھائی المدینۃ العلمیہ کی ٹیم ان کو دیے جا رہے ہیں 5 پوائنٹس اور آئی ٹی کی ٹیمز کو دیے جا رہے ہیں ٹیم کو دیے جا رہے ہیں 4 پوائنٹس. کہیے سبحان اللہ ماشاءاللہ. چلیں ایک آخری لائن آپ مزید بنائیے. ویری گڈ کوشش ویری گڈ ٹرائی. مدینے کی مٹی ہے سونے سے بڑھ کر. بتائیے اگلی لائن کوئی. مدینے کی مٹی ہے سونے سے بڑھ کر. مدینے کے کانٹے بھی ہیں ابھی تو پھول بھی ہیں دیواریں بھی ہیں مینارے بھی ہیں. کسی چیز پہ بھی کہہ دیجئے. مدینے کی مٹی ہے سونے سے بڑھ کر. مدینے کی مٹی ہے سونے سے بڑھ کر. عاشق کے لیے تو سونے سے بڑھ کر ہے نا. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا. یہ بھی لگ سکتا ہے اور یہ کسی کا شعر ہے تو ہم نہیں لگائیں گے نا. امیر علیہ سنت کا شعر. بنائیں بنائیں امین بھائی بھی بنائیں. مدینے کی مٹی ہے سونے سے بڑھ کر. 40 سیکنڈ ہے. بن گیا. یہ ڈپارٹمنٹ انہوں نے دیا ماشاءاللہ. چلیں آئی ٹی والوں نے بنا لیا. چلیں لیتے ہیں بھائی. مدینے کی مٹی ہے سونے سے بڑھ کر عجب دلکشاں ہیں مدینے کی گلیاں. یہ کسی کا شعر ہے مگر یہ کسی کا شعر ہے مولانا جمیل الرحمان صاحب کا ہے. عجب دلکشاں ہیں مدینے کی گلیاں. اس میں نہیں لے سکتے نا ہم. اچھا کچھ اور سنا دیں ورنہ پھر ہم اس کو. مدینے کی مٹی ہے سونے سے بڑھ کر کہ ہر مرض سے ملتی اس سے شفا ہے. کہ ہر مرض سے ملتی کہ ہر مرض سے ملتی اس سے شفا ہے. جیسے لفظ مرض ہوتا ہے مرض نہیں ہوتا. چلے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی. آئی ٹی والوں نے کیا بنایا؟ مدینے کی مٹی ہے سونے سے بڑھ کر عجب کیف اس میں سرور و مزہ ہے. عجب کیف اس میں سرور و مزہ ہے. سبحان اللہ. ہاں بھائی امین بھائی نے کیا بنایا؟ نعت خوان آپ کی طرف آیا تھا اور نکل گیا. ذہن سے نکل گیا. لکھ لینا چاہیے. مدنی بھائی نے بنایا لگا لو تم آنکھوں میں خاک کے شفا ہے. واہ واہ واہ. لگا لو تم آنکھوں میں خاک کے شفا ہے. واہ واہ. اور کوئی؟ مدینے کی مٹی ہے مدینے کی مٹی ہے سونے سے بڑھ کر. مدینے کے کنکر ہیں چاندی سے بڑھ کر. واہ 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 سبحان اللہ. اور کوئی؟ حضرت ادھر توجہ رکھے. نعت خوانوں کو کرنے دیا کریں. آپ ادھر چلے جائیں. مدینے کی خوشبو ہے پھولوں سے بڑھ کر. مدینے کی خوشبو ہے پھولوں سے بڑھ کر. واہ 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 سبحان اللہ. واہ. کیونکہ خاک مدینہ اسی میں ملا ہے. خاک مدینہ اسی میں شفا ہے. سبحان اللہ. چلیں جی ویری گڈ. اچھی کوششیں کی ہیں. مجلس المدینۃ العلمیہ اور آئی ٹی والوں نے بہت اچھی کوشش کی. المدینۃ العلمیہ کی ٹیم کو دیتے ہیں اس بار 3 پوائنٹس اور مجلس آئی ٹی کو دیتے ہیں اس بار 4 پوائنٹس. اور اس طرح سے مقابلہ یہ والا سیگمنٹ مکمل ہوا. اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے. 5 سیگمنٹ سے گزرنے کے بعد کس نے کتنے پوائنٹس؟ ارے بھائی پھر برابر ہو گیا. اچھا جی ویری گڈ ماشاءاللہ. 72 اور 72. کالز اگر ہیں ہمارے پاس تو وہ بھی 2-3 شامل کر لیتے ہیں. میرا نام زینب بطول اتاریہ ہے. میرا نام سید اتاری ہے. ہم دونوں بہن بھائی لاہور سے بات کر رہے ہیں. ہم آج آپ کو کلام سنائیں گے. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا. دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. ماشاءاللہ ویری گڈ. نیکسٹ کال. ماشاءاللہ سے ذوق ناز سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. اشفاق بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے ایک ایسا شعر سنائے اعلیٰ حضرت کا جس میں پھر کے لفظ آتا ہو. میں نے 1500 درود پاک پڑھ کر تحفہ آپ کو پیش کرتا ہوں اس کی مدنی فیس کے طور پر. آپ مجھے یہ شعر سنا دیں. پھر کے لفظ آتا ہو.
سنا دیں پھر مدنی بھائی. کہ گلی سبحان اللہ. گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. میرا نام حاجر تاریہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. اشفاق اتاری، آج میں آپ کو منقبت سناؤں گی. سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا، عاشقوں کا رہنما میرا رضا میرا رضا، قائد کبریا میرا رضا میرا رضا، باکمال و باحیا میرا رضا میرا رضا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نیکسٹ. میرا نام غلام الدین تاری ہے اور میں خڑپڑاچا ٹیکسلا سے بات کر رہا ہوں. آج میں ناریل گاؤں گا. رہنمائے کاملہ میرا رضا میرا رضا، سنیوں کا پیشوا میرا رضا میرا رضا، ہے ہمارا مقتدا میرا رضا میرا رضا، علم فن کا بادشاہ میرا رضا میرا رضا، ہے مدینے کی ضیاء میرا رضا میرا رضا، وہ سے باقی عطا میرا میرا رضا رضا میرا میرا رضا. واہ بھائی واہ، بچوں کو ایسے پیارے پیارے نعرے یاد ہیں. ویری گڈ ماشاء اللہ. ایک کال اور دیں. سہاگ بھائی اس شعر کا مطلب بتائیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں کیف کے پر جہاں جمے کوئی بتائے کیا کہ یوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیف کے پر جہاں جلے کوئی بتائے کیا کی. معراج شریف کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ کوئی کیسے بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پہ کیسے گئے. کیف یعنی کیفیت، کیسے، تو کیسے کی کیسے کے پر جہاں جلے، کیسے گئے یہ کیسے بتائیں. پر جلنا مراد یہ کہ مطلب وہاں پر کیسے کی گنجائش ہی نہیں ہے. پر جلنا یہ محاورہ ہے، جب کسی کی گنجائش نہیں ہو تو کہتے ہیں بھائی یہاں تو میرے پر جلتے ہیں. تو اس منزل پہ کیف کے بھی پر جلتے ہیں. کیسے کیفیت نہیں بتائی جا سکتی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ وہ جانے یا ان کا خدا جانے. تو پھر پوچھتے کیا ہو عرش پر ایسے گئے ایسے گئے ایسے گئے ایسے گئے کس طرح گئے، بس گئے. یہ ہمیں پتہ ہے اور ہم نے جو حدیثوں سے سیکھا سنا ہے وہ ہم مانتے ہیں. لیکن کیسے گئے اگر بالکل آ ہی جائے، ہر چیز سمجھ میں آ جائے تو معجزہ کیسے رہے. معجزہ تو جو ہے وہ بندے کو ہکا بکا کر دیتا ہے نا، حیران کر دیتا ہے. سبحان اللہ. بہرحال ماشاءاللہ عاشقان رسول کا ذوق نعت گھروں میں بھی جاری ہے، اسٹوڈیو میں بھی ہے. اور المدینۃ العلمیہ اور آئی ٹی کی ٹیمز آج سیمی فائنل کی دوڑ میں ہیں. کسی ایک نے رخصت ہونا ہے. آئیے چلتے ہیں اسکور بورڈ دیکھتے ہیں. اب تک 5 سیگمنٹ کے بعد دونوں ٹیموں کے 72 پوائنٹس ہیں. لاسٹ سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں نے 12 پوائنٹ حاصل کیے. اور اب چلیں گے اپنے سیکنڈ لاسٹ راؤنڈ کی طرف جو کہ بڑا ریپڈ ہوتا ہے. آس یا پاس. نعرہ لگائیے فیض رضا جاری رہے جاری رہے. اب دونوں ٹیم میں سے 3 میں سے 2 ممبر آگے آئیں گے اور کوئی ایک وہاں رک جائیں گے اور دونوں بھی ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کریں گے. ہر ممبر کو 3 سوال دیے جائیں گے اور جو بھی جواب دیں گے انہیں 3 پوائنٹ ملیں گے اور غلط جواب دینے پر 2 پوائنٹ مائنس ہوں گے. اور اگر آپ جواب نہیں دینا چاہتے تو پاس کر دیجئے. آپ ادھر جس طرف سے آئیں وہ میرے قریب کھڑے رہیں. ہر ممبر کو 3 ٹاسک ملیں گے اور وہ ہم اسکرین پر بھی دکھائیں گے. جی سوری. آپ کو جواب نہیں آتا تو آپ پاس کر دیجئے، سمپل ہے. اور اگر جواب آتا ہے تو دیجئے لیکن غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہے ٹیم المدینۃ العلمیہ کے ممبر، پھر آئی ٹی، پھر المدینۃ العلمیہ، پھر آئی ٹی. شروع کیجئے. سوال نمبر 1 اٹھائیے. دیکھیے جی سوال نمبر 6 ہے میرے پاس اور ایک کلام ہے. اس کے ٹوٹل اشعار کی تعداد آپ بتا سکتے ہیں. آپ کو 3 آپشن دیے جائیں گے. کلام ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کا. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. جی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے اشعار ہیں؟ 19 یا 23 یا 29؟ 29. یہ اسکرین پر بھی آئے گا. سوال نمبر 6 ہے. جی بتائیں گے آپ یا پاس کریں گے؟ اس میں آپ نے ہو سکتا ہے گیس ہی کرنا ہو.
گیس کریں گے؟ ہو سکتا ہے کہ گڈ لک ہو جائے. کریں گے. جی اسکرین پر بھی دکھا دیں. اس کلام کے ٹوٹل اشعار بتانے. کلام غور سے دیکھیں. اگر آپ نے 1-2 بار پڑھا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس میں کتنے اشعار ہیں. 19, 23 یا 29. اگر آپ کو 3 میں سے 1 پوائنٹ چاہیے تو 19 کا جواب دیا ہے انہوں نے. جی اسکرین پر دیکھیں گے. اگر غلطی ہوئی تو 2 پوائنٹ آپ کے مائنس ہو جائیں گے. بالکل صحیح جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. کیسے آپ نے گیس کیا یا آپ نے گنے تھے؟ نے گیس ہی کی. اللہ اکبر. آگے بڑھائیے. ویری گڈ. عادل بھائی سوال نمبر 5 ہے میرے سامنے, اسکرین پہ بھی آئے گا. ایک شعر ہے, اس کے شاعر کا نام بتانا ہے. فکر اسفل ہے میری, مرتبہ اعلیٰ تیرا, وصف کیا خاک لکھے خاک کا پتلا تیرا. اس کے شاعر کا نام بتائیں گے آپ, کس نے لکھا ہے؟ شہنشاہ سخن استاد زمن مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ. مولانا حسن رضا خان انہوں نے کہا, اور ماشاءاللہ پھر ان کا جواب بھی درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. نیکسٹ اٹھائیے. کوسچن نمبر 4. ایک شعر ہے, اس میں غلطی بتا سکتے ہیں آپ. کوسچن نمبر 4 اسکرین پہ بھی آئے گا. نبی کے پیارے خاتون جنت کے جگر پارے, زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی. غلطی ہے اس میں, بتائیے کیا غلطی ہے. نبی کے پیارے خاتون جنت کے جگر پارے, زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی. جواب دیں یا پاس کر دیں؟ پاس. پاس. جی سید صاحب. پاس. پاس. ارے بھائی اتنی پاس. اللہ اکبر. پاس. آپ بھی پاس کریں گے, مجھے امید نہیں ہے. ایک بار پھر دکھائیے. اب میں پڑھتا ہوں اور عادل بھائی پکڑیں. اسکرین پہ رکھیں. نبی کے پیارے خاتون جنت کے جگر پارے. وزن ہی ٹوٹ گیا. اب یہاں کیا ہونا چاہیے؟ نبی کے پیارے خاتون ڈیش. یہاں پہ غلطی ہے. ہاں بھائی نعت خوانوں میں سے کوئی بتائیں. بھائی خاتون جنت کے ماہ پارے نہیں, یہ ہے خاتون قیامت کے جگر پارے. کسی نے بھی جواب نہیں دیا, کسی کو پوائنٹ نہیں ملے گا. اور نبی کی جگہ علی بھی ہے, وہ تو خیر وزن میں ہی ہے اور بات بھی صحیح ہے, لیکن شاعر نے یوں لکھا ہے, علی کے پیارے خاتون قیامت کے جگر پارے, زمین سے آسمان تک دھوم ہے ان کی سیادت کی. اگلا سوال کوسچن نمبر 3. ایک شعر ہے کسی کلام کا, اس کلام کا مطلب بتانا ہے. سوال نمبر 3 اور ٹیم ہے مجلس آئی ٹی. کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلاؤں نے حسن کو, کہہ دے کوئی گھیرا ہے بلاؤں نے حسن کو, اے شیر خدا بہر مدد تیغ بکف جا. مطلب بتائیں گے؟ مطلب یعنی پہلا شعر بتائیں گے یا پاس کریں گے؟ سوچ لیں. حسن تو اس میں آ رہا ہے, پتہ چلا مولانا حسن رضا کا شعر ہے. پاس. پاس نہیں آ رہا. پاس. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. ماشاءاللہ. عادل بھائی نے صحیح جواب دے کر 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اپنی ہی ٹیم کے 2 پوائنٹ لیے ہیں. چلیں جی واپس راؤنڈ گھمائیں گے المدینۃ العلمیہ کی ٹیم سے. سوال نمبر 2 ہے, مائک لے لیجئے اگر آپ جواب دیں گے تو. امیر اہل سنت حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کے لکھے ہوئے 2 ایسے کلام بتائیں جن کی ردیف میں آقا آتا ہو. جیسے اعلیٰ حضرت کا ہے غم ہو گئے بے شمار آقا, امیر اہل سنت کا کے بھی ایسے کلام ہیں. کیا آپ وہ 2 کلام بتا سکتے ہیں؟ آقا مطلب کی 1 لائن بھی پڑھ دیں گے تو ہم ایکسیپٹ کریں گے. 2 کلام ہیں, وہ دونوں بتانے. 4 سیکنڈ ہے. پاس. عادل بھائی یاد ہے؟ پاس. پاس. کسی کو یاد نہیں ہے؟ پاس. اتنا بھی مشکل نہیں ہے. یہاں پہ یاد ہے کسی کو؟ چلیں آج پھر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے نا. ایک تو ہے, ایک تو آپ کو یاد ہے, صاحب عزت و جلال آقا, اور یہ دوسرا تو اور مشہور ہے, آج طیبہ کا ہے سفر آقا, دے دو توشے میں چشم تر آقا. تو چلیں جی آج ہی آپ کو پتہ چلا کہ امیر علیہ سنت نے بھی آقا کی ردیف پر کلام لکھے ہیں, جیسے کہ مولانا حسن رضا کا بھی ہے. دشمن ہے گلے کا ہار آقا, لٹتی ہے میری بہار آقا. تو آج اس کو یاد کر لیں. پھر آپ جیسے جیسے راؤنڈ اوپر جا رہے ہیں مشکل سوالات بھی ہوں گے, آپ کی تیاری بھی ایسی ہونی چاہیے. جی عادل بھائی کوسچن نمبر 1 ہے یہ, اور آئی ٹی کی ٹیم سے سوال ہے.
امام اہل سنت کا ایک ایسا شعر بتائیے جس میں یہ دونوں لفظ آتے ہوں، لفظ چراغ بھی آتا ہو، داغ بھی آتا ہو. کوئی یہاں سے نہیں بولے گا بھائی، سوچئے. بہت مشکل شاید ہو گیا یا نہیں؟ پاس. اللہ اکبر. جی لفظ چراغ اور لفظ داغ ایک ہی ساتھ شعر میں آتا ہو. بتائیں گے جی وقاص بھائی. لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. سبحان اللہ. آپ کو یاد تھا کہ نہیں؟ اس وقت ذہن میں نہیں تھا. شعر یاد ہے نا؟ شعر تو یاد. یہی تو ہوتا ہے. چلے جی ماشاء اللہ 2 پوائنٹ حاصل کر لیے وقاص بھائی. اب آپ کی باری، آپ اپنا اٹھائیں. سوال نمبر 7 ہے میرے پاس. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا ایک ایسا شعر جس میں لفظ سونا 3 بار آتا ہے. سنائیں گے؟ لفظ سونا، 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 کسی بھی طرح، سین واو نون الف، 3 بار. سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا، زہر ہے اٹھ پیارے، تو کہتا ہے نیند ہے میٹھی تیری مت ہی نرالی ہے. واہ واہ واہ. سونا 3 بار آیا اور آپ نے جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. سونا پاس ہے، سونا بن ہے. سونا بن یعنی ویران جنگل ہے، دنیا کو کہا ہے. سونا زہر ہے اٹھ پیارے. اور آپ نے 3 پوائنٹ حاصل کر لیے. جی سید صاحب آئی ٹی کی ٹیم. کوشچن نمبر ہے میرے پاس 8، اسکرین پہ بھی آئے گا. ایک شعر ہے، اس میں 2 الفاظ ہیں، ان کا معنی بتا سکتے ہیں آپ. گوشت تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش، کہ بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو. بتائیے گوش اور تادوش کا معنی کیا ہے؟ بتائیں گے شاہ صاحب. 16 سیکنڈ. گوش کا معنی ہے کان، صحیح. اور دوش کا معنی ہے پاؤں. پاؤں. سوچ لیں، ابھی ہیں 8 سیکنڈ. یہاں سے کوئی اشارہ نہیں ملنا چاہیے. آپ غلط بتا رہے ہیں. تادوش سوچ لیں. دامن. چلیں جی ٹائم ختم. میں مائک لے کر آپ کو ہنٹ دیتا ہوں. کیا بال مبارک کبھی پاؤں تک گئے؟ نہیں. بال کہاں تک جائیں گے؟ دامن تک جائیں گے. کندھے تک. اب سمجھ آیا دوش کیا ہوتا ہے؟ جی کندھے. کیا ہو گئی ہے؟ کندھے. کان سے کندھے تک. ہاں تو اب یہ ہو گئی غلطی. تو اسے غلطی مانیں گے. آپ کے 2 پوائنٹ مائنس کریں یا کیا 1 پوائنٹ مائنس کریں؟ ایک تو جواب دے دیا انہوں نے. ہاں جی غلطی تو غلطی ہے نا. اگر آپ کو دونوں کا مطلب نہیں پتا ہو نا تو آپ پاس کریں جب تک ایکوریٹ نہ پتا ہو. کسی کو آدھا مصرع یاد ہو تو ہم 1 پوائنٹ نہیں دیتے، اس لیے آپ کے دونوں پوائنٹ مائنس ہوں گے. جی اب کس کی باری ہے؟ واپس المدینۃ العلمیہ. آخری کوشچن نمبر ہے 10. چلے جی ان کے لیے تو شاید بہت آسان. عمر کے لحاظ سے ان بزرگوں کے نام ترتیب سے پڑھیے. جو پہلے پیدا ہوئے اس لحاظ سے ان کا نام پہلے پڑھنا ہے. 4 بزرگوں کے نام ہیں آپ کے سامنے. حضرت امام عبد الرحمن جامی، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام شافعی اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم. جی پڑھ سکتے ہیں یا پاس کریں گے؟ پڑھیں گے. پڑھیے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 1. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو صحیح جواب دیا ہے؟ اسلامک ریسرچ سینٹر کے ہیں بھائی ماشاءاللہ، بالکل درست جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. 3 پوائنٹس. جی آئی ٹی عادل بھائی. سوال نمبر ہے 9. ایک کلام ہے، اس کا مقطع بتا سکتے ہیں آپ؟ شعر کا مقطع. اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا. مقطع. یہ کلام اتنا فیمس بھی نہیں ہے ویسے. بتا سکتے ہیں؟ پاس. جی وقاص بھائی. پاس. سید صاحب کوشش کریں گے ورنہ پھر وہاں سے نکالیں. مقطع. اگر قسمت سے میں ان کی گلی میں خاک ہو جاتا، غم کونین کا سارا بکھیڑا پاک ہو جاتا. آیا ہے بہت پیارا مقطع ہے. پاس. 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 کسی کو نہیں پتا ہے بھائی؟ امین بھائی کو یاد ہے؟ چلیں بہت پیارا مقطع ہے، میں سناتا ہوں. اسکرین پہ بھی دیکھتے ہیں. حسن اہل نظر عزت سے آنکھوں میں جگہ دیتے، اگر یہ مشت خاک ان کی گلی کی خاک ہو جاتا. بہت پیارا شعر، لیکن جواب نہیں بنا اور سوال بھی کچھ ڈیفیکلٹ تھا. جی سوال نمبر علمیہ کی ٹیم سے 11. ایک شعر کا دوسرا مصرع ہے، آپ پہلا مصرع بتائیں گے. تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. بتائیں گے یا پاس کریں گے؟ کیونکہ غلطی ہوئی تو 2 پوائنٹ مائنس ہوں گے.
بتاؤں گا. جی دکھائیے پہلا مصرع. تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. پہلا مصرع. گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ ہوا پیش نظر. گر تیرے پیارے کا جلوہ نہ رہا پیش نظر. انہوں نے جواب دے دیا اور غلط جواب دے دیا. اسکرین پر دیکھیے صحیح جواب ہے نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا. تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب. شاد یعنی خوشی سے مروں گا. تو یہ غلطی ہو گئی, آپ کو تھوڑا سوچ لینا چاہیے تھا. بہرحال 2 پوائنٹ آپ کے کم ہو گئے. 8 پوائنٹ آگے تھے آپ, اب 6 پوائنٹ آگے. اور اب آئی ٹی والے آپ سے بڑا آسان ٹاسک ہے. ایک شعر آ رہا ہے اسکرین پر, اسے بغیر رکے بغیر فمبل کیے ایک سانس میں پڑھ کے سنا سکتے ہیں. لم یاتی نظیرو کفی نظرن مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. سانس لیا نا بیچ میں, لم یاتی, سانس نہیں توڑا بس صرف رکے. کیا کریں بھائی, کیا کریں؟ چلیں جی, ہماری مجلس کا کہنا ہے سانس نہیں لیا, اس میں سانس کا لکھا تھا, فمبل آپ نے خود ہی لگا دیا ہے بھائی. فمبل ہم نے کہاں لکھا ہے. چلیں جی, آپ کو ملیں گے 3 پوائنٹس. سبحان اللہ. اور اس طرح یہ مقابلہ, یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلیں گے اپنی اپنی جگہوں پر. 78 اور 81 80 ماشاءاللہ اب تک جو 6 سیگمنٹ سے گزر کر آئی ٹی اور مجلس المدینہ العلمیہ کمال کا مقابلہ ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے فیضان سے ہمارے نعت خواں کیا ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے مبلغ اور عام اسلامی بھائی بھی بڑے مشکل اشعار سناتے ہیں. یہ نسبت رضا کا فیضان ہے. آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عقیدت کے 2 شعر مدنی بھائی منقبت کے پیش کرتے ہیں, پھر آخری سیگمنٹ بزر راؤنڈ کی طرف بڑھیں گے. نعرہ لگائیں فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ. تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, تو نے باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا, دین کا ڈنکا بجایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری رہے گا. اہل سنت کا سواس, اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا. اہل سنت کا چمن سرسبز تھا شاداب تھا. تازگی تو اور لایا اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا. حشر تک جاری رہے گا فیض مرشد آپ کا. فیض کا دریا بہایا اے امام احمد رضا. اے امام اہل سنت نائب شاہ امت, اے امام اہل سنت نائب شاہ امت. کیجئے ہم پر بھی سایہ, کیجئے ہم پر بھی سایہ اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ جاری رہے گا. ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا, ہے بدرگاہ خدا عطار عاجز کی دعا. تجھ پہ ہو رحمت کا سایہ اے امام احمد رضا. فیض رضا جاری رہے گا, فیض رضا جاری, فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم. مجلس آئی ٹی اور المدینہ العلمیہ ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. 78 اور 81 ذوق نعت کا مظاہرہ جاری ہے. اب تک 6 سیگمنٹ سے گزر کر بیت بازی میں 15-15 ایک کے بعد ایک میں 5 اور 10 مجلس المدینہ العلمیہ والوں نے کم پوائنٹ لیے تھے, یا وہ میں آئی ٹی والوں نے 1 پوائنٹ نہیں لیا. 1500واں جشن میلاد اور ابھی ذہن میں آیا برابر رہا. اور آس یا پاس میں کس نے کتنے لیے؟
9 पॉइंट लिए अल मदीनतुल इल्मिया की टीम ने और आईटी की टीम ने 6 पॉइंट लिए। 6 में भी आखिरी 3 वो थे जो एक सांस में पड़ा, अगर वो भी हम नहीं देते तो आपके 3 ही पॉइंट रहते। तो चलें जी, मुकाबला टफ है, सख्त है और अल मदीनतुल इल्मिया की टीम थोड़ा सा आगे हैं। अब 50 पॉइंट का ये जल्दी जल्दी सेगमेंट है जो बजर राउंड है। आप बैल बजाकर जवाब देते हैं, सोच समझ कर जवाब देते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। नारा लगाएं, फैज़ रज़ा जारी रहेगा। 10 अशार हैं। मैं पहला मिसरा पढ़ने का पाबंद हूँ जब तक बैल ना बजे, और दूसरा मिसरा आपने बताना होगा। अगर आप समझ जाएं कि कौन सा शेर है तो फिर सोच समझ के बैल बजा दीजिए, और जो टीम पहले बजर बजाएंगे वही जवाब देंगे 25 सेकंड्स में, और सही शेर बताएंगे। और गलती पर 5 पॉइंट माइनस, जवाब देने पर 5 पॉइंट प्लस होते हैं। और जो टीम जीतेगी वो होगी सेमीफाइनलिस्ट। बजर चेक कर लीजिए जी, आपके सबके बज रहे हैं जी। चलें जी, सोच समझ कर जवाब देना है। पहला शेर आपके सामने पढ़ूंगा। शेर है, अरे ओ जी। टीम अल मदीनतुल इल्मिया सिर्फ 2 लफ्ज सुने हैं और अरे ओ आपने बैल बजा दी जी। भाई बताए आपको कौन सा शेर है? अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर, ये लम्हे ज़िंदगी में बार बार आया नहीं करते। कमाल है भाई, माशाअल्लाह, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया और आपका जवाब दुरुस्त हो चुका है। अरे ओ ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पर, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। वाह। दूसरा शेर देखिए कौन पूरा करता है। शेर है, चूं बाजू अल मदीनतुल इल्मिया। पढ़ेंगे आप शेर, फिर आपने 2 लफ्ज सुने। चूं बाजू, तू बाजू है शफाअत रा कुशाई बर गुनहगारा, मकुन महरूम जामी रा दरा या रसूल अल्लाह। वेरी गुड। फारसी का शेर हजरत अब्दुर्रहमान जामी, और आपने इस बार भी जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। 10 पॉइंट्स, आप आगे बढ़कर अब 13 पॉइंट्स की आपने फासला पैदा कर दिया है। तीसरा शेर, अब वक्त रहलत जी। पता है आपको, टीम अल मदीनतुल इल्मिया ने फिर जल्दी बैल बजाई है, कहीं ये जल्दबाजी ना हो जाए। अब वक्त रहलत, आपके पास तकरीबन 10 सेकंड है। अब वक्त रहलत आ गया, अत्तार ज़ार का जलवा दिखा कलमा पढ़ा ए आखिरी नबी। सोच लें जी जी। टाइम भी खत्म हो गया, आपने बहुत जल्दी की। थोड़ा सा सोच समझ के बैल बजानी चाहिए। इस बार आपसे गलती फिर नहीं हुई, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब वक्त रहलत आ गया, अत्तार ज़ार का। अत्तार ज़ार यानी कमजोर अत्तार का, जलवा दिखा कलमा पड़ा है आखिरी नबी। वाह भाई। चौथा सवाल, अभी भी मुकाबला खत्म नहीं हुआ। शेर है, ना उनके जैसा। ओहो हो, आपकी बैल नहीं बज रही क्या जी? अल मदीनतुल इल्मिया पढ़ेंगे आप। उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला। क्या बात है भाई, क्या खा कर आए? आपकी बड़ी जल्दी बैल बज रही है। ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, वो बेनवाओं को हर जगह से नवाजते हैं बुला बुला कर। यही शेर था, आप श्योर हैं? माशाअल्लाह, फिर जवाब दुरुस्त हो गया है। वाह भाई वाह। 5वां सवाल, अब मुकाबला क्लोज होता जा रहा है, आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। शेर है, कुछ खबर जी। आईटी वाले, अब आपने कुछ हिम्मत की है। कुछ खबर, अब आगे आपने पूरा करना है, सही जवाब देना है। खबर भी है फकीरों जी, थोड़ा लाउडली। कुछ फकर भी है, कुछ खबर भी है फकीरों। सांस ले लें, एक लंबी सांस ले लें। आपने क्या पढ़ा? कुछ खबर, कुछ खबर भी है फकीरों, आज वो दिन है कि वो अबरूए पेवस्ता का आलम दिखाते हैं। सोच लें, दूसरा मिसरा सही नहीं है। आज वो दिन है, एक मौका दे रहे हैं। कुछ खबर भी है, आप सही कर लें। आज वो दिन है वो। चलें जी, टाइम खत्म हुआ। आपने चांस लेकर भी अपने पॉइंट्स गवा दिए। नेमते खुल्द अपने सदक़े में लुटाते जाएंगे, ये इसका दूसरा मिसरा है। आप जवाब सही दे रहे थे पर 5 पॉइंट आपके माइनस हो गए। फिर आपसे जवाब में गलती हो गई।
چھٹا شعر دیکھیں کون پڑھتا ہے. شعر ہے ان کی شفقت. او ہو اگر یہ جواب دے دیتے ہیں تو شاید پھر مقابلہ کنٹینیو نہیں ہو سکے گا. ان کی شفقت. ان کی شفقت غم کون نے بھلا دیتی ہے. جتنے دل آپ کا مہمان مدینے میں رہے. ماشاءاللہ آپ نے پھر ایک بار جواب بالکل درست دے دیا ہے اور آپ کے ہو گئے ہیں 106 پوائنٹ. اب اگر چاروں آپ غلطی کرتے ہیں تو بھی آپ جائیں گے 76 پر, اور اگر آپ چاروں دے دیتے ہیں جواب تو بھی آپ جائیں گے 103 بلکہ نہیں 93 پہ جائیں گے نا. تو اس طرح سے ماشاءاللہ آج المدینۃ العلمیہ کی ٹیم جیت چکی ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ویری گڈ. آپ اب مقابلے میں آئیں گے سیمی فائنل میں یا تو مجلس نعت خواں کے سامنے یا حفاظتی امور مجلس سیکیورٹی ان کے سامنے. کل انشاءاللہ الکریم مقابلہ ہے نعت خوانوں کی ٹیم جو ایک مجلس ہے دعوت اسلامی کی, اور حفاظتی امور کی ٹیم بھی بڑی ماشاءاللہ زبردست ہے. کل رات تقریباً 9:45 بجے انشاءاللہ الکریم یہ مقابلہ ہوگا. المدینۃ العلمیہ کی ٹیم کو ہم سیمی فائنل میں شامل کر رہے ہیں. یہ آ گئے اس بورڈ میں اور آپ ایلیمنیٹ ہو رہے ہیں آئی ٹی کی ٹیم. یہاں پر آپ کو رخصت کرتے ہیں. ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ دونوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا. آگے آ جائیے. اور آپ میں سے بہرحال کسی ایک نے جانا ہوتا ہے اس مقابلے سے باہر, تو ہم آپ کے لیے گڈ لک گڈ وشز. آصف بھائی, عمر بھائی, وقاص بھائی ماشاءاللہ ویری گڈ. تیاری بڑی مضبوط تھی. آپ لوگوں نے بھی ماشاءاللہ اچھی کوشش فرمائی. عادل بھائی کیسا رہا مقابلہ, کس نے کتنے پوائنٹ لیے؟ آخر میں سوچ سمجھ کر سیگمنٹ تو بالکل ون سائیڈڈ ہو گیا, اور اس میں جو ہے تیاری کے ساتھ جلدی بھی کچھ تھوڑی کرنی ہوتی ہے. سوچ بھی ہے اور سمجھ بھی ہے. سمجھ یہ کہ جلدی کریں, سوچ یہ کہ دیر کریں, تو دونوں میں بیلنس کرنا ہوتا ہے. تو ٹوٹل 73 اور 106 بڑا آخر میں ون سائیڈڈ ہو گیا. بہرحال ماشاءاللہ دونوں نے اچھے مقابلے اور اچھے جذبات کا اظہار کیا. سید صاحب آپ نکالیں آج کس کے لیے انعام نکلے گا. 1346 گفٹس بھی لے آئیے. ہماری آئی ٹی کی ٹیم کے لیے گفٹس لے آئیے جلدی سے. 1346 ٹوکن جن کا ہے ان کو بھی انشاءاللہ گفٹ پیش کیا جائے گا. قبول فرمائیے. اچھا 1346 ارے ماشاءاللہ آپ کو مبارک ہو بھائی. ان کو پیارا سا تحفہ ان کے لیے بھی لے آئیے ماشاءاللہ. 1346 ان کے لیے کہاں ہے گفٹ پیک لے آئیے. انشاءاللہ اس بچے کو دیں گے, آپ کو مبارک ہو. انشاءاللہ الکریم آپ سے کل رات 9:45 بجے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا اور ٹیم المدینۃ العلمیہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں. آئی ٹی والوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. ان کو آگے مزید سفر کرنا ہے. تو آپ کا مقابلہ اب جمعے کو انشاءاللہ ہوگا. تو دیکھتے ہیں پھر آپ کس کے سامنے آتے ہیں. کل فیصلہ ہوگا چوتھی ٹیم کا جو سیمی فائنل میں جا رہے ہیں. انشاءاللہ جمعرات اور جمعے کو سیمی فائنل ہوں گے, اور سنڈے رات انشاءاللہ الکریم ذوق نعت کا فائنل ہوگا. اور منڈے کو انشاءاللہ جو خصوصی ہماری یہ سلاٹ ہے اس میں قبلہ مفتی قاسم اتاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ فیض رضا لوٹیں گے آپ سے, اعلیٰ حضرت کے فیضان, اور اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی. اور 25 سفر کو انشاءاللہ خصوصی عرس رضا کی محفل سجے گی, اور اجتماع ذکر و نعت میں کلام رضا پڑھے جائیں گے. فیض رضا جاری رہے گا, ساری رہے گا. پیر طریقت احمد رضا میرے امام احمد رضا